हाँ सही. अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब. जी अस्सलाम एवरीबॉडी. अस्सलाम इरफान साहब, सॉरी वो डायल इन में कुछ मसले आ गए थे. अस्सलाम एम्बेसडर साहब and our two colleagues, thank you for joining us. So we are live on Facebook, and inshallah we'll start the webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulil Kareem. I would like to welcome you on behalf of Mizan Bank to another exciting webinar on Sharia compliant investment opportunities for non-resident Pakistanis. یہ ہمارے ویبینار سیریز کا ایک آج کا اسپیشل پروگرام ہے جو ہم نے فوکس کیا ہے کنگڈم آف تھائی لینڈ کے NRPs کے حوالے سے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے آج سید عرفان علی صاحب نے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن کے. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہز ایکسیلنسی مسٹر عاصم افتخار احمد صاحب نے، ایمبیسڈر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ٹو کنگڈم آف تھائی لینڈ. ہمیں جوائن کیا ہے محمد فروخ شریف صاحب نے جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہیں ایمبیسی آف پاکستان ان بینکاک. اس کے علاوہ محمد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہی از دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ گروپ. اور ہمارے اپنے عرفان صدیقی صاحب ہو از دا CEO اینڈ پریزیڈنٹ آف میزان بینک. تو آج کا ویبینار یقیناً بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم اس میں بات کریں گے شریعہ کمپلائنٹ اپورچونیٹیز جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس کے حوالے سے مہیا کی گئی ہیں. اس کے بعد اس میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے کیا رول ہے، ہم کیسے NRPs کو یہ میسج دے سکتے ہیں، اور اپورچونیٹیز کیا ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے ایمبیسڈر صاحب سے. میں اس ویبینار کے آغاز میں اس کو تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ پھر میں تمام بیرون ملک سے جوائن ہونے والے پاکستانیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ویبینار آپ ہمیں زوم پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور میزان بینک کے فیس بک پیج سے بھی آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی کوئریز کو کوشچن آنسر کا جو سیکشن ہے اس میں آپ ہمیں بتائیں، اور ہماری ٹیم موجود ہے جو آپ کو سائملٹینیسلی آنسر دے گی، اور کچھ کوشچن ہم اپنے پینل کی طرف بھی لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ RDA کی جو اکاؤنٹ اور جو اسپیشل فیچرز ہیں اس کے بارے میں پریزنٹیشن دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میزان بینک سے مس شازیہ خرم نے، جو ہماری ریٹیل بینکنگ ٹیم کی سینئر کولیگ ہیں. تو سب سے پہلے میں عرفان صدیقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ عرفان صاحب آپ اس پورے انیشیٹو کے بارے میں بتائیں کہ میزان بینک کا کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے شریعہ کمپلائنٹ اپورچونیٹیز NRPs کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور کیا فائدہ ان کو دیں گی. رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عاصم صاحب، فروخ صاحب اور عرفان علی صاحب اور ہمارے محمد شعیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آئی ہوپ کہ کورونا میں آپ لوگ تھائی لینڈ میں بھی سیف اینڈ سیکیور ہوں گے. تھائی لینڈ یوز ٹو بی آر گڈ ڈیسٹینیشن فرام پاکستان فار وزٹنگ، بیکاز ڈائریکٹ فلائٹس ہوتی تھیں. وہ اب انفارچونیٹلی بالکل ہی یہ تو کٹ آف ہو کے رہ گئے دنیا بھر میں. تو انشاءاللہ وی ہوپ کہ کبھی آئیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ضرور کریں گے. ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی میٹنگ جو ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی رکھے تھے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ تھائی لینڈ تو بڑی لبرل جگہ ہے، اسلامک بینک وہاں کیوں کر رہا ہے. تو وہاں ماشاءاللہ ہم نے اس کا آغاز جو ہے وہ ایک وہاں کی مسجد میں کیا تھا، اور تقریباً ڈیلی وہاں پر ہمارا ایک سیشن ہوتا تھا. تو اللہ کے شکر سے تھائی لینڈ ورکڈ آؤٹ ویری ویل فار اس. وی ڈیڈ لاٹ آف پلاننگ ورک in Thailand and also similarly in Turkey. So we hope that one day we can be back in normal times as well. RDA کے بارے میں یہ انیشیٹو گورنمنٹ کا تقریباً 8 مہینے پہلے شروع ہوا تھا. میزان بینک از ون آف دی 12 banks participating in RDA. اور جس وقت یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمیں quite frankly یہ لگتا تھا کہ اس میں زیادہ ڈیپتھ آئے گی نہیں. how would people get to know about it, کیسے ہوگا، کیا ہوگا، پھر کورونا میں اکاؤنٹ اوپننگ کیسے ہوگی. لیکن الحمدللہ I would give lot of credit to our entire state bank team led by governor himself
عرفان علی صاحب اینڈ دا ہول ٹیم, جس میں انہوں نے ایک کنٹینیوس ایک پش رکھے, اور پرائم منسٹر صاحب کا جتنا لیول آف انٹرسٹ آیا ہے اس میں, وہ quite frankly we have never seen that happening in Pakistan. یہ کووڈ کے زمانے میں مجھے کل 4 مرتبہ اسلام آباد جانا پڑا, اور چاروں مرتبہ صرف اس لیے کہ 2 میٹنگز RDA کے بارے میں تھیں, اور 2 میٹنگز ہمارے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ جو پروموٹ کر رہی گورنمنٹ اس کے بارے میں تھی. تو آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ جو اس کے مین ایوارڈز تھے RDA کے ایز دی فاسٹسٹ گروئنگ بینک اینڈ دی لارجسٹ بینک bringing in RDA deposit was میزان بینک. اور کل ہی عرفان علی صاحب نے اتفاق سے ایک ای میل سرکولیٹ کیے تھے, آئی ڈونٹ نو اس ویبینار کے دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے کیے تھے, بٹ میں نے ہمارے سارے کولیگس کو وہ شیئر کیا تھا. تو الحمدللہ مجھے خود بھی اتنی اچھی سٹوری نہیں معلوم تھی, یہ معلوم تھا کہ ہم ٹاپ پر ہیں, لیکن چونکہ کل ہی انہوں نے شیئر کیا تھا تو آئی جسٹ ریلیٹ سم نمبر ٹو یو that the total funds received by the government of Pakistan until May 28, until like 2 days ago, was $1.2 billion. اور اس میں سے ماشاءاللہ $326 million came through Mizan Bank. And obviously we were the highest of more than 25% of the total funds coming in the country. اور جو second highest bank ہے, جو ایک بہت large bank ہے پاکستان میں, وہ $176 million پہ, جو تقریباً آدھا ہے ہمارے سائز سے ان ٹرمز آف RDA. اسی طرح جو ابھی INPCs ایشو ہوئی ہیں, اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, جس میں عرفان علی صاحب آپ کو اور بتائیں گے, ماشاءاللہ اس کے ریٹس اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم جو ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا کہ ہمیں نہیں دیتے ہیں یہ, لیکن ہم اگر اپنے ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں %0.5 زیادہ نہیں ملتا ہے, انکلوڈنگ عرفان علی صاحب سٹنگ ان اسٹیٹ بینک. اور آپ لوگ جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریٹرن اس پہ پاکستان کنٹری رسک 0 ہو کے الحمدللہ وہ 5.5% ملتا ہے 6 مہینے کے لیے, اور وہ 7% بن جاتا ہے فار 5 year ٹرم. تو INPCs میں ہمارا جو انویسٹمنٹ آیا ہے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ واز $167 million out of the total investment of $349 million. تو رفلی آئی وڈ سے آدھا جو انفلو وہ ہمارے تھرو آیا ہے. اور یہ بہت آئی تھنک اچھی بات ہے کہ ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی are so much inclined in taking Islamic version of the نیا پاکستان سرٹیفکیٹ. جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس جو گورنمنٹ نے ایشو کیے, اس میں اگر آپ ہائیسٹ بینک بھی دیکھیں وہ $100 million پہ, اور ہم INPC پہ $167 million پہ. تو اس میں فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاکستانیز کا جو رجحان ہے وہ اسلامک پہ کتنا زیادہ ہے. اور الحمدللہ اسلامک ہونے کے باوجود ساورن گورنمنٹ آف پاکستان کا گارنٹیڈ, اور انفیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا صرف گارنٹیڈ کیا, گورنمنٹ آف پاکستان کا انسٹرومنٹ ہے. ایک صاحب نے مجھے کل ایک کوئری کیا تھا, تو آئی تھاٹ آئی ول کلیریفائی دیٹ. ان کا خیال یہ تھا کہ جو بینکس ڈپازٹ لے رہی ہیں اور وہ INPC میں انویسٹ کرتے ہیں, تو پیسہ شاید انہی بینکس کے پاس ہوتا ہے. لائک اگر وہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ڈالرز آئے ہیں وہ آئے ہیں $326 million, اس میں سے INPC میں انویسٹ میں $167 million. تو یہ $167 million ہمارے اکاؤنٹ سے نکل کے اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ میں چلے آتے ہیں یا منسٹری آف فائنانس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کی جیورسڈکشن بھی, ہم صرف کلیکٹر ہیں اور باقی پیسے انہی کے پاس ہوتے ہیں. تو آل دی رسک associated with that is actually not with the bank receiving it, whether it's Mizan or any other bank, it's directly with the government of Pakistan. So it's really ironclad, مطلب اس سے بہتر ارینجمنٹ ہو نہیں سکتا تھا. تو it's different from saying کہ بھئی آپ میزان میں پیسے انویسٹ کر دیں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم آپ کو گارنٹی کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے 10 گنا زیادہ بہتر ہے کہ گورنمنٹ یہ خود پیسے اپنے کٹی میں ہی رکھ رہی ہے. تو یہ میزان کے پاس پیسے نہیں رہتے, نہ کسی اور بینک کے پاس رہتے ہیں. تو یہ پیسے آپ کے حکومت کے پاس ہی رہتے ہیں اور اتنے ہی سیکیور رہتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں جو فلو آیا ہے وہ کوائٹ فرینکلی ہم نے جو بینچ مارکس کیے تھے وہ یہ تھا کہ آئی تھنک اگر ہم نے جب ٹارگیٹنگ کیے تھے تو اس وقت تک ہمیں اس کے آدھے بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. تو یہ $1.2 million ہیں, یہ کچھ ہفتے پہلے $1 billion پہ پہنچا تھا, اور ہماری جو سیریمنی بھی تھی ود پرائم منسٹر. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی عرفان صاحب زیادہ پریڈکٹ کر پائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نیکسٹ عید تک یہ $2 billion پہ پہنچ جائیں. تو فلو بہت اسٹرانگ ہے اس میں, and I think we should take advantage of that, and especially like I said کہ as Pakistanis we are not able to get this advantage.
ہمارے انٹر بینک پیسے پڑے رہتے ہیں, ہمیں 0.25% ملتا ہے, اور یہاں پر آپ کو 5% مل رہا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری سہولیات ہیں, اس میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے, آئی تھنک احمد شاید کلیریفائی کر پائیں, پرابلی فری ڈیبٹ کارڈ ہے اس میں, اور بہت ساری سروسز ہیں, ہمارا موبائل ایپ ہے, انٹرنیٹ بینکنگ ہے. تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی جو سہولیات مل جاتی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو, اپنے بچوں کو ایک پھول کا بکے بھجوانا ہو آن عید یا آن سم اوکیزن, تو آپ باہر بیٹھ کے سوچتے ہیں یار میں کیسے کروں, کسی کو فون کر کے کہوں کہ میری اماں کو بکے دے دیں. یہاں بیٹھ کے آپ نیٹ پہ جائیں, فلاور شاپ جائیں, کیک شاپ جائیں, بسکٹ شاپ جائیں, مٹھائی شاپ جائیں, آج کل تو پاکستان میں ہر چیز مل جاتی ہے آن لائن, اینڈ یو جسٹ گیو یور ڈیبٹ کارڈ اینڈ دے میک اے ڈیلیوری ایٹ یور ہوم. تو اس کا ایک الگ چارم فیکٹر ہوتا ہے, پیپل فیل دیٹ ہیپینس از ویل. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی ہے وہ کہ اب آپ گاڑی اپنے نیئر اینڈ ڈیئرس کو دلوا سکتے ہیں ایٹ 7% ریٹ. تو آپ امیجن کریں آپ کو INPC پہ 5% تو ڈالر ٹرم میں مل رہے ہیں کم از کم فار شارٹ ٹرم, اور 7% ڈالر ٹرم میں فار لانگ ٹرم, اور یہاں آپ کو گاڑی مل جاتی ہے روپیز میں ایٹ 7%. تو ٹیکنیکلی تو فری ہو گئی وہ, ایٹ زیرو ریٹ ہو گیا, بیکاز ایک جگہ آپ کو ڈالر مل رہے ہیں, دوسری جگہ آپ کو روپے دینے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسکیم, اینڈ اٹس اونلی دیئر ٹو اٹریکٹ our non-resident Pakistanis, because we all feel very strongly that one of the strong backbones of Pakistan would be our remittance and our service to our expatriate Pakistanis. جس طرح ہم ایکسپورٹ پہ اتنا ایمفیسس کرتے ہیں, ایکسپورٹ از اے کمرشل وینچر, ہم ایکسپورٹ پہ کرتے ہیں کہ بھی ہم مال بیچیں گے, یہاں سے پیسے آئیں گے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم پاکستان سے باہر اپنے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں, تو انشاءاللہ باہر جا رہے ہیں تو کم از کم اس کے عوض ہمارے پاس ڈالرز بھی ہیں یہاں پر. تو it's a service which we are providing. So it's not a charity which is coming to Pakistan. اس سروس کے عوض ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو, جتنا انویسٹمنٹ ہوگا ہماری ڈپینڈنسی آن آر اون community would get higher, and dependency on our foreign lenders would become lower as well. So it's a win-win situation for all of us, اور I think اس میں ہمیں بہت بھرپور طور پہ کرنا چاہیے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اگین الحمدللہ میزان کے نمبرز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو اسٹاکس میں انویسٹ کیا, اگین وی ہیو دی لیڈ ان دیٹ. 700 million ہمارے تھرو انویسٹ میں ابھی شروع کے دینے, اینڈ دی نیکسٹ ہائیسٹ بینک از 450 million. تو مطلب یہ اسٹل نمبر 1 دیر. تو اسٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا, ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں, شعیب بتا پائیں گے. شعیب 8% بڑھی, کتنے دن میں بڑھی؟ جی یہ مئی کے مہینے میں سر 10% انکریز ہے. مئی کے مہینے میں 10% انکریز ہوئی. تو یو نو دیز آر ماشاء اللہ ییلڈز بھی ہائر ہیں, کیپٹل گینز بھی اس میں ہے, ہمارا ڈالر کرنسی ریٹ بھی اسٹیبل ہے. تو یو نو الحمدللہ پاکستان ان دس کورونا پیریڈ ہیز بین بلیسڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. مطلب اور کنٹریز میں دیکھیں جو پرابلمز ہو رہے ہیں وہ یہاں پر وہ پرابلمز نہیں ہیں. ہم روز آفس آتے ہیں, ہماری ساری برانچز کو لی ہوئی ہیں. ایک زمانے میں ہم ورک فرام ہوم زیادہ تھا, اللہ کے شکر سے things are back to normal. So Pakistan is in a good trajectory, and I think we need to have faith in our own country. ہم آج جہاں بھی انویسٹ کریں, چاہے امریکہ میں کریں, انگلینڈ میں کریں, یورپ میں کریں یا سوڈان میں کریں, رسک فیکٹرز ہر جگہ ہے. بٹ آئی تھنک رسک commensurate Pakistan is an ideal opportunity. So I think I leave that on that with Ahmed, and I'm sure Irfan Saab will dwell more on that. Ahmed will give you more flavor of why and how INPCs are totally Sharia compliant, اور آپ کو یہ دل کا اطمینان بھی ہوتا ہے اور ریٹرنز بھی بہت اچھے ملتے ہیں. تو اس صورت میں ہمارے جتنے ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو سن رہے ہیں, آئی تھنک ہم بہت انکریج کرتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں, اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. میں ابھی پرسوں ایک سیمینار تھا, تو میں اس میں بتایا تھا کہ میری ایک خود کی نیس ہے, چھوٹی سی ہے, لنڈن میں کام کرتی ہیں, وہ گڈ انویسٹمنٹ بینکر. تو میں نے اس سے بات ہو رہی تھی, میں نے پوچھا اس سے, عائشہ کہ تم RDA کا اکاؤنٹ کھلوائی ہو؟ تو اس کو تو RDA کا اکاؤنٹ نہیں پتا تھا. میں نے کہا یار کیسی, تو تمہیں بینکر ہو, خود بینک میں کام کرتی ہیں وہاں پر, اور تمہیں RDA کا نہیں معلوم ہے. تو I told her about RDA. She opened an account, and within 1 month she decided to remit £250,000 to buy a real estate project in Nimar. تو الحمدللہ یہ جو اگر, اور اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھے فون نہیں کرتے تو نہ میں وہ
पैसे भिजवाती ना वो अपार्टमेंट ली. तो शी वॉज एबल टू कनेक्ट द टू डॉट्स कि वो पैसे भी आ गए उनके और इत्तेफाक से इमार का ऐड चल रहे थे उस वक्त उनके अपार्टमेंट्स के, तो दोनों ने मर्ज कर दी वो. अगर उनका पैसे नहीं होते यहाँ पर तो वो इमार का ऐड भी नहीं देती वो. तो आई थिंक ये सब छोटी चीजें विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू बिग बिग बिजनेसेस और बिग कलेक्टिव बिजनेस. तो ये हमारे पास जो अभी तक $1.2 बिलियन जमा हुए हैं, ये सब छोटे अमाउंट से मिलके जमा हुए हैं. एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स आई थिंक टोटल जो ओपन हुए हमारे वो 154,000 अकाउंट्स में. तो इतने लोगों ने अकाउंट्स खोले, लेकिन जिन्होंने अकाउंट्स नहीं खोले उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है. तो अगर उसमें से 1/4 भी खोल लें तो पाकिस्तान की लैंडस्केप चेंज हो सकती है in terms of our reserve balances and all that. So I think with this I'll end and hand it back to Ahmed so thank you so much and Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने बड़ा अच्छा एक ओवरव्यू दिया आरडी अकाउंट के हवाले से, और जैसे आपने हाईलाइट किया कि इस वक्त बहुत सारे एनआरपीस का जो एक फोकस है कि वो पाकिस्तान में शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करें और एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न भी उनको अवेलेबल है. और मैं यहाँ बताता चलूँ कि मीज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल इस्लामिक बैंक है. उसकी जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो ऑफर करता है वो शरिया कंप्लाइंट होती हैं. उसको उलमा कराम की निगरानी में उसको चेक किया जाता है. इसी तरह जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके साथ साथ जो मुंसलिक इस्लामिक नया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, या आप कार फाइनेंसिंग लेंगे या हाउस फाइनेंसिंग की फैसिलिटी लेंगे मीज़ान बैंक से, या स्टॉक मार्केट में आप सरमायाकारी करेंगे, तो ये सारा डोमेन शरिया कंप्लाइंट स्फेयर में होगा और आपको गाइड भी किया जाएगा कि आप शरिया कंप्लाइंट तरीके से कैसे काम कर सकते हैं. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. हमें ज्वाइन किया है हिज एक्सीलेंसी आसिम इफ्तिखार अहमद साहब ने, जो एम्बेसडर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के थाईलैंड में. आसिम साहब जो हैं कैरियर डिप्लोमेट हैं फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने 1993 में ज्वाइन किया और बहुत अहम ओहदों पे फाइज रहे हैं. इस वक्त भी एक बहुत अहम ओहदे पे हैं और बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं थाईलैंड के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सर्विस के लिए. तो आसिम साहब आपसे इस बात पे बात करते हैं कि क्या बेनिफिट आप देखते हैं इस स्कीम के लिए, स्पेशली वो जो लोग थाईलैंड में रहते हैं, और किस तरह से हम उनको सर्विस कर सकते हैं और उनको ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. जी, ओवर टू यू आसिम साहब. जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. इरफान सिद्दीकी साहब, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ मीज़ान बैंक, इरफान अली साहब फ्रॉम स्टेट बैंक, other colleagues from Mizan Bank and my fellow Pakistanis in Thailand. I would like to welcome and thank, in fact, all of you for your participation. I would just like to say in the beginning a few words to set the stage for further discussion. You're aware that one of the top priorities of the government of Pakistan is economic diplomacy. And I see this webinar as part of the ongoing awareness campaign to promote Roshan Digital Account initiative among the diaspora abroad. This we are doing for Pakistanis in Thailand. This is the second such webinar for Pakistanis in Thailand, and I hope it will keep the momentum going in the success of the Roshan Digital Account. It's a collaborative effort with the Mizan Bank and State Bank of Pakistan. The audience, I would say, and the intended beneficiaries of this exercise are the members of the Pakistani community. Many of them are with us today. They also include representatives of various Pakistani community organizations. Let me say this is a very dynamic community of Pakistanis in Thailand. Many of them are engaged in various businesses, trading. Some are involved, engaged in employments in various sectors. And we also have people in positions high-ranking positions in multinationals and UN system. So it's a good mix of Pakistani diaspora in Thailand. I think as the Prime Minister has always said, and Irfan Sahib was also mentioning, the overseas Pakistanis are a tremendous asset of the country.
They bring great contributions to Pakistan's development. They have a keen eye on what's happening in Pakistan, the developments back home. And I think they are always ready and willing to play their part in the country's progress. And I think naturally there is much more enthusiasm amongst the Pakistanis abroad when they are engaged proactively and when they see that there are policies being formulated back home that respond to their expectations and to their potential to contribute. Roshan digital account, I think it has been proven now over the last couple of months, ever since this initiative was launched, that it's a significant success. It engages the diaspora in a very unique, easy, and practical way to be partners in the economic growth and development of Pakistan, while at the same time, I think benefiting from the various innovative banking and investment opportunities and the incentives being offered under this scheme. I think it brings a lot to the table. A couple of months ago, I sent some recommendations to Pakistan, basically were intended for State Bank and our banking institutions. And those recommendations were based on my consultations with Pakistanis here in Thailand. One of the things many of them mentioned at that time was that the government makes it easier to send remittances back home. Sending the money back home is easy, but when they need the money, their own money in dollars or foreign currency, if they have a requirement outside Pakistan to take it out, or the reverse flow, they told us that it's quite hassle some. So I think one of these things was taken care of in the RDA. I think it was very well received by Pakistanis that they are able to take out their money when they need it. So I think it goes without saying that the response to the RDA has been very encouraging. As we have been informed just now again also, about $1.2 billion have been transferred so far. The rate of return is very attractive. We are also seeing in parallel a record level of remittances coming back home. I think the confidence is also very high in the Pakistan stock market. So all of these are indications of confidence in Pakistan's economy. So this webinar, I think, is another excellent opportunity for Pakistanis in Thailand to learn about the Roshan Digital Accounts scheme directly from the people who are most engaged in managing and providing this service. I know that sometimes there are issues encountered in opening the accounts, and my fellow Pakistanis here will have other questions and suggestions when we come to the question and answer session. So I would like to cut my comment short and leave it here for now to let us proceed with the rest of the webinar. And I think in the end, we should allow a little bit more time for our Pakistanis to ask questions and offer their comments. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके कमेंट्स का, और आपने एक डायरेक्शन बताई कि किस तरह से एनआरपीज इन्वॉल्व हो सकते हैं इस बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी के साथ, और किस तरह, और यकीनन जो ये स्कीम इवॉल्व हुई है, शुरू में कुछ मुश्किलात थी, उसको इम्प्रूव किया गया, आपके सजेशंस हमें मिले हैं और इस तरह और लोगों के भी सजेशंस मिले हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन सजेशंस को बहुत फास्ट पेस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट किया है, और आज हम एक बहुत बेटर सीमलेस ऑपरेशनल यानी रिजीम में मौजूद हैं, जहाँ पे एनआरपीज को हम हर मुमकिन सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस स्कीम के समझ लें एक रूए रवां जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है सईद इरफान अली साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डिपॉजिट
प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक वसी तजुर्बा रखते हैं सेंट्रल बैंकिंग के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त ये जो इनिशिएटिव है रोशन डिजिटल पाकिस्तान और उससे जो तमाम मुल्क का सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं, इसको समझ लें लीड कर रहे हैं और फोर फ्रंट पे स्टेट बैंक इस वक्त बैंकिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पे शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से स्टेट बैंक ने बहुत एक अच्छा निज़ाम बनाया है कि जो उनका इस्लामिक स्कीम्स हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शरिया कंप्लाइंट रहें। तो इरफान अली साहब, आपके पास आते हैं कि रोल ऑफ स्टेट बैंक क्या है और क्या आप आगे देखते हैं इसके अंदर। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर आसिम साहब और इरफान सिद्दीकी साहब। वेरी क्विकली आसिम साहब मैं रिकॉल मी दैट जो हमारी इंगेजमेंट हुई थाईलैंड के साथ, वो फैटफ की बहुत अहम मीटिंग्स हुई थाईलैंड, सो आई वाज देयर। और ये जो अभी एंड ही वाज द होस्ट, सो आई रिमेंबर आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी ग्रेशियस लार्ज हार्टेड होस्ट। इशू ये है कि जो हम सब पाकिस्तानीज को बहुत क्लियरली समझना चाहिए वो ये है कि ग्लोबली अब पाकिस्तान जो है इज बीइंग रिकग्नाइज्ड एज अ कंट्री दैट इज रिस्पांसिबल। वो मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग और टेररिज्म पे और इस तरह की दीगर चीज़ों पे बहुत सीरियसली काम करता है, जो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए रेमिटेंसेस में और अब आरडीए में। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो उसने बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया और पाकिस्तानीज ने भी अपने कंप्लायंट होने का सबूत दिया। और जिस तरह वो कवानीन को फॉलो करते हैं यूरोप में, अमेरिका में, थाईलैंड में, उसी तरह ही जब हमने कवानीन पे अमल करना शुरू किया पाकिस्तान में तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और हमने हुंडी हवाला को अवॉइड किया, हमने हमारे टैक्स लेवल्स बेहतर हुए, हमारे कंप्लायंस लेवल बेहतर हुए, और देन दुनिया ने रिकग्नाइज करना शुरू किया कि नहीं, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमारे एम्बेसडर साहब इस बात को बहुत, और हमारी तमाम एम्बेसीज जो कि स्टेट बैंक के साथ जिन्होंने काम किया ओवर द ईयर्स जानते हैं कि, और दीगर इदारों ने भी, कि AML-CFT की कंप्लायंस की कितनी ज़्यादा अहमियत थी इससे पहले कि हम अपना सेक्टर डिजिटली खोलते। तो जो मेन फ़र्क पड़ा थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट में वो ये था कि दूर रहकर भी पास हमने पाकिस्तानियों से कहा कि आप दुनिया में जहाँ भी हैं आप डिजिटली अकाउंट खोलें। आपको एक इंटरनेट चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए या टैब चाहिए और एंड दैट इज इट बेसिकली, और अकाउंट खोलें। बताएं कि आपकी इनकम कहाँ से आई। तो कंप्लायंस के लिए ज़रूरी था कि आपको बताना था कि आप कौन हैं, आपकी इनकम लेवल क्या है, और आप पैसे भेजें। और तीसरी बात जो बहुत ही अहम थी, हमने ये कहा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और जब चाहें पैसे वापस ले जाएं। ये एक बहुत ही अहम बात थी जो हमारे 98 पार्टिसिपेंट्स एज आई कैन सी और बाकी जो फेसबुक वगैरह पे हैं, जो आपके लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग बात होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ ये है कि ईज ऑफ मूवमेंट है कि पैसे आ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे। आप थाईलैंड में बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, आप पैसे लाएं ले जाएं जब आपका दिल चाहे। कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज कि मिजान बैंक से कहें कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस चाहिए। मिजान बैंक इज बाउंड कि आपकी इन्वेस्टमेंट विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम फ्रेम में आपको वो पैसे आपके वापस, एंड दैट इज इट बेसिक। स्टैटिस्टिक्स इस वक्त कुछ ही हैं। अभी तक तकरीबन 1,54,000 अकाउंट खुल चुके हैं। $1250 मिलियन यानी $1.25 बिलियन पाकिस्तान में आ चुके हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में $800 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है, जिसमें से तकरीबन $350 मिलियन इस्लामिक नया पाकिस्तान में हो गए। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो फुली शरिया कंप्लायंट है और वो ओवरसी उसको स्टेट बैंक, हर बैंक, जैसे मिजान आपको बता रहा था कि मिजान वो चीज सेल ही नहीं कर सकता जो शरिया कंप्लायंट ना हो। तो मिजान का अपना शरिया बोर्ड भी इसको देखता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी एक पूरा एक इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन मैकेनिज्म है। तो ये जब मिजान कहता है कि इस्लामिक है तो ये मिजान तो ठीक कहता है और स्टेट बैंक उसको एंडोर्स भी करता है। सो दैट इज वाई ये इन्वेस्टमेंट उधर गई। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज खुली वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, उसमें भी 2 अरब रुपए से ज्यादा पैसे आए।
اس کے بعد پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہے جس میں DHAs انگیج ہوئی, اور اس کے بعد جو آپ لوگ سب ذہن میں رکھیے کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز نے پچھلے 10 ماہ میں $24 ارب پاکستان بھیجا ہے, $24 بلین, جو 2019 کے مقابلے میں $3 بلین زیادہ ہے, جو کہ پورے سال کی کاوش تھی. اور اب اگر جون تک جو ہماری اینٹیسپیشن ہے اسٹیٹ بینک کی کہ تقریباً نان ریزیڈنٹ پاکستانیز پاکستان میں صرف ریمیٹنسز کی مد میں $28 بلین ڈالیں گے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ یہ اماؤنٹ وہ ہے جو آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے, اس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو رہتا تھا وہ پازیٹیو ہے, آپ کی امپورٹس بھی فلرش کر رہی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی ایکسچینج ریٹ میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے. تو جو ہمارا ٹریڈر ہے اس کے لیے ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی مینس کہ وہ لانگ ٹرم بزنس پلاننگ کر سکتا ہے, اس کو شارٹ ٹرم میجرز نہیں لینے ہیں. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہماری ایمبیسی سٹاف کے لیے کھلا ہے. ہمارے پاکستانی جو UN میں کام کرتے ہیں, ورلڈ بینک میں, IMF میں, نان ریزیڈنٹس ہیں, یہ ہر اس پاکستانی کے لیے کھلا ہے جو کہ پاکستان سے باہر رہتا ہے. اور یہ ایک بات کائنڈلی سب لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فیسلٹیز ریزیڈنٹ پاکستانی یا مجھے یا عرفان صدیقی صاحب کو یا احمد علی صدیقی کو یہ اویلیبل نہیں ہے. یہ فیسلٹیز صرف آپ کے لیے ہیں. اس کے بعد جو بڑی اہم بات جو میں پاکستان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری GDP گروتھ ریٹ 3.94% ہے, اور اس گروتھ ریٹ کو یہ تو گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا, اسٹیٹ بینک بینگ این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ یہ بات جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے. سو دس از گڈ پازیٹیو نیوز. اور اس کے بعد جو آپ کو جو پاکستان کی جو ریٹنگ آئی ہے موڈی کی, اس نے آپ کو کریڈیبلٹی دی ہے کہ اگر موڈی بھی کہہ رہا ہے, اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے اچھی جگہ ہے. اور آپ شاید لوگوں کے علم میں ہو یا نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ پچھلے ہفتے وابڈا نے گرین بانڈ لانچ کیے $500 ملین کے, اور ان گرین بانڈز کی کو اوور سبسکرائب کیا گیا بائی 5 times, یعنی $2.5 بلین کی آفرز آئیں, اور وابڈا نے $500 ملین کی ایکسیپٹ کی. اور وابڈا کو کوئی گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں تھی, وابڈا نے اپنی اسٹرینتھ پر $500 ملین مارکیٹ سے اٹھائے. اس سے پہلے کو مہینہ پہلے $2.5 بلین ہم نے یورو بانڈز کیے. So I think that we have a good story to write as far as Pakistan is concerned. And let me also tell you, this is especially for Asim Saab. Asim Saab, thank you so much. یہ جو آج آپ نے ویبینار میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, ہماری پاکستان کی دنیا بھر میں جدھر ہماری ایمبیسیز ہیں سب نے کیا with no exception. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, US, UK, جرمنی, فرانس, you name it. ہماری ایمبیسیز نے نہ صرف یہ ویبینارز آرگنائز کیے بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ کیے, لوکل کمیونٹیز کو بلایا, جو TVC ہمارے جو کمرشلز تھے, جو ایڈ تھے, وہ ہم نے ایمبیسیز کے ساتھ شیئر کیے. آپ ہمارے ایک مین کوآرڈینیٹر ہیں منسٹری آف فارن افیئرز میں, نبیل صاحب, ان کے ساتھ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بروشرز بھی پاکستانیز میں تقسیم کیے. So I think the story of Roshan digital account is all about progress. It's all about your feel good factor کہ دیکھیں $1250 ملین پاکستانیوں نے بھیجے اور انڈیویجولز نے, ان میں کوئی کمپنیز کو خیر اجازت ہی نہیں ہے, یہ سب انڈیویجولز ہیں. تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں کمپیئر کریں کہ 1.5 لاکھ پاکستانیز 9 ملین رہتے ہیں, تو اٹس اے لانگ سٹوری. ابھی بہت ٹائم ہے, بہت دنیا تک ہمیں پہنچنا ہے, اور یہ ہم لوگ اکیلے تو ظاہر ہے بالکل بھی نہیں کر رہے. اس میں بینکس ہیں, ہم ہیں, ہماری منسٹری آف فارن افیئرز ہیں, باقی انٹرنل ہمارے لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں, IT کا سٹاف ہے. اچھا, اس میں جو بات بتانے والی ہیں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. روشن اپنی کار ہے, آپ میزان سے کار لیز کروا سکتے ہیں. اس وقت تک کل تک کی تقریباً 400 گاڑیاں پاکستانیز بک کرا چکے تھے, بلکہ 6-7 گاڑیاں ڈلیور بھی ہو چکی ہیں کل تک. So that is a good part. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہے, اس میں فردر کام ہو رہا ہے. پراپرٹی میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس پہ فردر زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کیسے کیا جائے. ہم رجسٹریشنز کو, پراپرٹی ٹرانسفرز کو ڈیجیٹلی کیسے کریں تاکہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو تھائی لینڈ میں بیٹھا ہے یا ملیشیا میں یا کہیں بھی بیٹھا ہے, وہ آئے بغیر کیسے
اور کیسے وہ سیفٹی فیچرز وہ اڈاپٹ کرے. اور اس کے بعد جو اکنامک ڈپلومیسی کی عاصم صاحب نے بات کی, آئی تھنک دیٹ از کریٹیکل. تو ہم منسٹری آف فارن افیئرز اور ہمارے ایمبیسی اسٹاف کا رول کلیدی ہے, بہت ہی اہم ہے, اور وہ لوگ اپنا رول بہت ہی اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں جیسے کہ فیٹف میں کیا. So I'm really grateful to our embassies and their staff. زبردست contribution آیا ہمیں, اور الحمدللہ going forward Russian digital account will go places and we'll be very proud of it. Right now we are extremely proud and very thankful to the Pakistani community. عظیم صاحب آپ کی اجازت سے عرفان صاحب, ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر چیز کوشر ہے اور ہم پرفیکٹ ہیں, ایسا بالکل نہیں. ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ہمارے بینکس نے چیزوں کو ڈیلے بھی کرتے ہیں, ہم سے بھی پاکستانی کی اتنی 100% خدمت نہیں ہو سکتی جو ہمیں کرنی چاہیے. اور بہرحال پاکستانی سے گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے, ہم نے اس کو ڈیجیٹلی جو ہے الائن کیا ہے جو کہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. پر پھر بھی اگر ہم سے غلطی ہو تو کائنڈلی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں اینڈ ویل بی ویری ہیپی تو اس کو ریزالو کریں گے. ہمارا اسٹاف 24 آورس کام کرتا ہے, کوئی ویکینڈ نہیں ہے, اور اس وقت جو ویبینارز ہوتے ہیں وہ ہفتہ اتوار کو بھی ہوتے ہیں تاکہ ہم پاکستانیز تک پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ عرفان علی صاحب, آپ نے ایک بڑا اچھا اوور ویو دیا کہ حکومت پاکستان کا اس میں بہت کین انٹرسٹ ہے اور یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے NRPs کے لیے, اور اس میں ہماری تمام جو ایمبیسیز ہیں وہ بڑا ایک پازیٹیو رول ادا کر رہی ہیں کہ کس طرح سے NRPs کو ڈائریکٹ کریں. اور یقیناً یہ ایک بہت عرصے بعد ایسا ایک فیسلٹی ملی ہے جہاں پہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں NRPs, اور جب چاہیں بغیر کسی اپروول کے, بغیر کسی لمبے پیپر ورک کے وہ پیسے کو واپس اپنا پاکستان سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں, اپنے پروفٹ کو بھی لے جا سکتے ہیں. اسی حوالے سے حکومت پاکستان نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے NRPs کو شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے حوالے سے میوچل فنڈز کی انویسٹمنٹ کو بھی الاؤ کیا ہے. اور یہ شروع میں اویلیبل نہیں تھی, لیکن بعد میں پرزور اصرار پہ جیسے کا امپروومنٹ کا ایک پورا فیز ہے, اب NRPs جو ہیں وہ میوچل فنڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز کیا اپرچونیٹیز دیتے ہیں, کیا اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور کیوں یہ پاکستانیوں کی پریفرڈ چوائس ہے کہ وہ جب میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں تو شریعہ کمپلائنٹ ڈومین میں انویسٹ کریں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمد شعیب صاحب نے. شعیب صاحب ماشاءاللہ بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں میوچل فنڈ, خاص طور پر شریعہ کمپلائنٹ ایسٹ مینجمنٹ کا CFA بھی ہیں, IBS MBA بھی ہیں, اور CEO ہیں المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے. تو شعیب صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ جو اپرچونیٹیز میوچل فنڈز میں ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہیں وہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا. اور کیونکہ میوچل فنڈ ایک زیادہ سیف طریقہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا, اور کس طرح سے ایک روشن ڈیجیٹل کا کسٹمر اس میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتا ہے اور کیا کیا سروسز اس کو مل سکتا ہے. السلام علیکم, شکریہ احمد علی, اینڈ تھینک یو ایوری ون فار انوائٹنگ می ٹو دس سیشن. میں کچھ اس میں بیفور آئی اسٹارٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر شارٹ پریزنٹیشن ایز ویل. اور جیسے احمد علی صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں پیسہ لاتے ہیں تو جیسے یہ بات ہوئی کہ آپ کے پاس بہت سارے ایونیو ہیں. ایک ایونیو تو آپ کے پاس نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے, دوسرا ایونیو یہ ہے کہ آپ پراپرٹی میں جائیں, اور تیسرا ایونیو آپ کے پاس یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں یا پھر سکوک خریدیں. تو فرام دیٹ پرسپیکٹیو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کریں تو دیکھ بھال کا کریں اور ایک لانگ ٹرم اپنے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کریں, کیونکہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ون آف دی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ رہی ہے کئی سالوں میں. اور میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا, یہ تھوڑا سا مس پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں ریٹرن اچھے نہیں بنتے. الحمدللہ المیزان انویسٹمنٹس, میزان بینک جو ہے یہ 2002-2003 سے اوپن اینڈ فنڈ میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریٹرن ہم نے اپنے یونٹ ہولڈرز اور شیئر ہولڈرز کو دیا ہے. تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ, میں شیئر کروں گا کچھ سلائڈز بٹ کوئکلی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے. اور المیزان انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہ سبسیڈری ہے میزان بینک کی. تو وی شیئر دا سیم ویژن اینڈ دا مشن, اور ہمارا بھی مشن یہ ہے کہ ٹو میک شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ فرسٹ چوائس فار دا انویسٹرز.
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था जो मीज़ान ग्रुप ने इसको फिल किया है। और जब हमने ये 2003 में अपना पहला इस्लामिक फ़ंड लॉन्च किया तो उस वक्त इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल ही इनके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान में। और मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहूँगा कि ये हमारी जो कंबाइंड एफर्ट रही है मीज़ान बैंक की और सब्सिडियरी मीज़ान इन्वेस्टमेंट की, उसकी वजह से आज जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जिसका तकरीबन साइज़ 1 ट्रिलियन के करीब है, उसका 42% जो है आजकल वो इस्लामिक फ़ंड्स के पास मार्केट शेयर है। तो यानी कि आप देखेंगे पिछले 17 साल में ये ज़ीरो से ये माशाल्लाह से 42% हो गया है। और आजकल जितने नए फ़ंड पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं उसमें तकरीबन 90% ऑफ द फ़ंड जो लॉन्च होते हैं वो शरिया कंप्लाइंट या इस्लामिक होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा और थोड़ा मुश्किल सफ़र तो ज़रूर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोगों को एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इरफान सिद्दीकी साहब ने मुझसे पूछा था कि अभी इस महीने मार्केट क्या रही है। तो इस महीने जो स्टॉक मार्केट 10% ऊपर गई है। इसमें एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने एक शॉर्ट आंसर दिया था उस वक्त 10% का। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, एक तो KMI इंडेक्स है जो कि इस्लामिक इंडेक्स है, और एक KC 100 इंडेक्स है जो कि कन्वेंशनल इंडेक्स है। तो आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये दो डिफरेंट इंडेक्स हैं। तो मज़े की बात यह है कि ओवर द ईयर्स जो है ना, जो इस्लामिक इंडेक्स का रिटर्न जो है वो ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंडेक्स। और यही चीज़ डेमोस्ट्रेट हुई है पिछले महीने में भी। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो जुलाई से जून का फाइनेंशियल ईयर होता है उसको भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई टू जून का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो KMI 30 का इंडेक्स है वो 43% है, जबकि जो कन्वेंशनल इंडेक्स है KC 100 उसका रिटर्न 39% है। तो यानी कि 4% का इजाफी रिटर्न इस्लामिक इंडेक्स की तरफ से मिला है। सिमिलरली इन द मंथ ऑफ मई जो है वो 8% रिटर्न KC 100 का है और इस्लामिक इंडेक्स का रिटर्न 10% है। तो ये तो बात हो गई कि आप क्यों पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर पाकिस्तान में दूसरी सिक्योरिटीज़ में क्यों इन्वेस्ट करें। अलमीज़ान के थ्रू क्यों करें वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूँगा यहाँ पे कि माशाल्लाह से वी हैव गॉट द हाईएस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग इन पाकिस्तान। हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स बेस है म्यूचुअल फंड्स में, हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लार्जेस्ट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल इंडस्ट्री में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ साइज़ वो नंबर 1 या नंबर 2 हर वक्त हम जो है ना पिछले कई सालों से हम नंबर 1 या नंबर 2 रैंकिंग पे हैं। जबकि हमने 2003 में शुरू किया था तो हमारा जो म्यूचुअल फंड था वो सबसे छोटा था पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है और आप लोगों का जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं चाहे रेजिडेंट हैं चाहे नॉन रेजिडेंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है और उनका कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से हमने ये पिछले जो 17-18 साल में वो हमने इतनी प्रोग्रेस की है। अच्छा, जब एक सवाल आता है कि प्रोडक्ट्स क्या अवेलेबल हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि जो कन्वेंशनल में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो इस्लामिक में नहीं है। ये 100% सारी प्रोडक्ट्स जो है ना इस्लामिक में वो अवेलेबल हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो समझने के लिए म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास हर तरह का फ़ंड मौजूद है। और ये मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि जहाँ रिस्क हाई होता है वो रिटर्न भी हाई होता है। और उर्दू में अगर कहा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ उर्दू वाला रिस्क है यानी कि हलाल रोज़ी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ अंग्रेज़ी वाला रिस्क भी है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ जाती हैं, रिस्क और रिस्क। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क ख़तरा लेंगे या वॉलेटिलिटी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट लेंगे और कल आप अमीर हो जाएंगे। बेसिकली ये जब आप हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट का अपना होराइज़न देखें। और पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप 3 से 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। ज़रूर एक आध साल ऐसा आता है बीच में 6-7 साल के बाद जहाँ पे रिटर्न नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पैसा है या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि किस तरह जो है स्टॉक मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। अच्छा, म्यूचुअल फंड जो बिल्कुल नहीं जानते हैं लोग हमारे ऑडियंस में से, उनके लिए बस एक छोटी सी स्लाइड है कि होता क्या है कि आप बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह से इन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदें, किस तरह उनकी कस्टडी करें, उनकी देखभाल कौन करेगा उस इन्वेस्टमेंट की। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है कि आप ये पैसा जो है रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू मीज़ान बैंक में अकाउंट खोलें और अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड में वो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये पैसा फ़ंड मैनेजर के पास आता है, फ़ंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करता है और जो है रिटर्न आता है वो आपको पास ऑन कर देता है, जिसकी बेसिकली एक फ़ी चार्ज करता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई फ़ी शेयरिंग है इसमें।
جو بھی ریٹرن ہوتا ہے اس میں 1 سے 2% کی فیس ہوتی ہے, وہ فیس ہم چارج کرتے ہیں, اور باقی اس کے علاوہ جتنا بھی ریٹرن ہے وہ انویسٹرز کا ہے. اب سوال آتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی انویسٹ کر لیں. سکوک بھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت سارے سکوک ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے بھی سکوک ہیں, یا پھر اسٹاک مارکیٹ میں. تو کیا فائدہ ہے کہ ہم میوچل فنڈ کے تھرو انویسٹمنٹ کریں؟ تو بہت موٹے موٹے کچھ فوائد ہیں جو میں نے بڑھتی چھوٹا سا ایک ٹائم ہے میرے پاس, تو اس کے لیے میں نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ انویسٹمنٹ کریں تو اس کو پروفیشنلی مینیج کیا جائے, اس کی ڈائیورسفیکیشن ہو. اگر آپ خود انویسٹمنٹ کریں گے تو 1, 2 یا 4 سے شیئرز خریدیں گے, پھر آپ کو اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا ریگولرلی کہ وہ کمپنی کی پرفارمنس کیسی ہے. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں لیکوڈیٹی بھی ہو. جب آپ شیئر آپ بیچنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے میوچل مارکیٹ میں وہ شیئر بکے یا نہ بکے, یا وہ سیکیورٹی اگر آپ نے سکوک بھی لیے ہیں تو وہ اس وقت مارکیٹ میں بائر موجود ہو اور نہ ہو. یہ سارے جو رسک ہوتے ہیں نا, یہ آپ پاس آن کر دیتے ہیں ٹو دا میوچل فنڈ مینیجر کہ وہ پروفیشنلی مینیج بھی کرے, آپ کو ڈائیورسفیکیشن بھی آفر کرے, ٹرانسپیرنٹلی مینیج کرے. آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کی نیٹ ایسٹ ویلیو یا پرائس آف دی یونٹس آپ کو مل جاتی ہے. آپ کو روزانہ کا روزانہ ریٹرن پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کیا ریٹرن ہے. لیکوڈیٹی موجود ہے, جس دن آپ چاہیں جب چاہیں ایک ریڈیمپشن کے تھرو آپ پیسہ نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں ایک فنڈ سے دوسرے فنڈ میں آپ سوئچ کر سکتے ہیں, جس کے اوپر ہم کوئی کاسٹ چارج نہیں کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا وقت ہے تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں کریں. اگر آپ 3 مہینے بعد سمجھتے ہیں کہ اب اس سکوک میں چلا جاؤں, میں اسٹاک مارکیٹ میں نے اچھا ریٹرن بنا لیا, تو آپ اسی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی میں المیزان میں آپ سکوک فنڈ ہے اس میں انویسٹ کر دیں. اور کیپٹل گین ٹیکس کے معاملے میں بھی اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے مقابلے میں کیپٹل گین ٹیکس بھی لوور ہے ان کیس آف میوچل فنڈس. تو یہ بہت سارے فوائد ہیں. اچھا, بات آتی ہے کہ ہم دنیا کی مارکیٹ سے کس طرح پاکستان کی مارکیٹ نے کمپیئر کیا ہے. تو یہ ہم نے 20 سال کا ڈیٹا نکالا ہے, اور 20 سال میں چونکہ KMI 30 انڈیکس کو ابھی 20 سال نہیں ہوا اسلامک انڈیکس کو, تو اس لیے ہم نے KSE 100 انڈیکس کو کمپیئر کیا یہاں پہ. اور ان 20 سال کے عرصے میں جو ریٹرن رہا ہے KSE 100 انڈیکس کا وہ 13.4% رہا ہے. MSCI ایمرجنگ مارکیٹ کا ریٹرن جو ہے انڈیکس کا 7.4% رہا ہے. MSCI ورلڈ کا رہا ہے 6%, اور MSCI فرنٹیئر مارکیٹ کا 4.7% رہا ہے. تو جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ریٹرن کے معاملے میں پاکستان کی مارکیٹ, جیسے میں نے کہا, اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ریٹرن مل سکتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک گروتھ مارکیٹ ہے, بہت بڑی, دیکھیں 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے, بہت زیادہ کنزیومر ڈیمانڈ ہے. تو جو کمپنیز لوکل مارکیٹ میں اچھا پرفارم کرتی ہیں وہ بہت اچھا ریٹرن بناتی ہیں. پھر میں بات کروں گا میزان اسلامک فنڈ کی. اس کے مقابلے میں دوسرے جو انویسٹمنٹ ایونیوز ہیں, یہاں میں نے ظاہر ہے کہ جو ہم نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے وہاں شامل نہیں کیا. تو اگر آپ اس ایسٹ کلاس میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی دیٹ از دا بیسٹ ایسٹ اویلیبل, جس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے بھی اور عرفان علی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ لمبے ٹائم کے لیے انویسٹ کرتے ہیں ڈالر میں تو آپ کو 7% تک بھی ریٹرن مل سکتا ہے, اور روپی میں تو بہت ہی اچھا ریٹرن ہے, ڈبل ڈیجٹ ہے. تو وہ ایک ایسٹ کلاس الگ ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا خطرہ لینا چاہ رہے ہیں, تھوڑا رسک کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, رسک کو بڑھا کے, تو اس کے لیے پھر آپ میزان اسلامک فنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کا جو سالانہ ریٹرن ہے 2011 سے 2021 کا وہ آن ایوریج 13.8% رہا ہے. اور باقی ایسٹ کلاسز میں آپ دیکھیں گے کہ گولڈ میں دیکھ لیں, بینک ڈپازٹ میں دیکھ لیں, یا ٹریجری بل میں دیکھ لیں, وہاں ریٹرن جو ہے ان سب سے کم رہا ہے. یہی ریٹرن کو میں نے پھر ڈالر ٹرم میں بھی شو کیا ہے, تاکہ آپ کو اگر آپ پیسہ یہاں لاتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ ظاہر ہے کنورٹ ہوگی پاک روپیز میں, اور جب آپ واپس لے جائیں گے تب آپ بے شک ڈالر میں لے آ سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک ٹیمپرری کرنسی کی ڈیویلیوشن جو ہمارے یہاں مارجنلی ہوتی ہے 4-5%, اس کا رسک لینا پڑے گا. تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ 7.1% ریٹرن ہے میزان اسلامک فنڈ کا پچھلے 10 سال کا. اب آپ اس میں انویسٹمنٹ کیسے کریں؟ آئی تھنک یہ چیٹ پہ بھی یہ کویشچن آیا ہے, تو اس کا جواب آلریڈی دیا جا چکا ہے, لیکن ہمارے آڈینس کے لیے میں دوبارہ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ بیسیکلی آپ میزان بینک میں اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھول لیا ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, تو آپ میزان بینک کی انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو المیزان کے اندر بھی روشن ڈیجیٹل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں بھی ہے تب بھی یہ فیسلٹی آپ کو اویلیبل ہے, وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی جیسے احمد علی صاحب نے بتایا کہ یہ اسکیم بعد میں آئی ہے کہ آپ میوچل فنڈ میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت تیزی سے نئے اکاؤنٹ کھل رہے ہیں اور نیا پیسہ اس میں آ رہا ہے. میں بس اس کو یہاں کنکلوڈ کروں گا. جیسے میں نے کہا کہ میزان بینک کی انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر ڈیلی اپڈیٹس چاہیے اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر تو آپ المیزان www.almizangroup.com ہے, المیزان انویسٹمنٹ کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ ہے, وہاں سے بھی اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ اپنا جو پورٹ فولیو ہے اس کی ڈیلی آپ کے پاس, اگر آپ موبائل فون پہ آپ ڈیلی اپڈیٹ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. 24 آورز آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کسی ایک فنڈ سے دوسرے فنڈ میں پیسے کو موو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فیسلٹی بھی آپ کو اویلیبل ہے. ان سب کے ساتھ میں اس کو بس کنکلوڈ کروں گا, اور اگر کچھ سوالات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آئی ول بی اویلیبل ٹو آنسر دوز کویسچن. جزاک اللہ. بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ نے بڑا اچھا طریقے سے یا نان کمپلائنٹ فنڈ کے مقابلے میں اچھی رہی ہے. تو یہ ایک انکریجمنٹ دیتی ہے ہمارے انویسٹرز کو کہ آپ اگر شریعہ کمپلائنس کے دائرے میں رہتے ہیں تو نہ صرف آپ ایک ریلیجس جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں, بلکہ آپ فاروق صاحب ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں, ایف بی آر میں اور کسٹمز میں انہوں نے کافی کام کیا, اور وہ ٹریڈ کے حوالے سے اور جو امپورٹ ایکسپورٹس کے حوالے سے اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ کسٹمز کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بڑی اچھی ان کی ایک انفارمیشن ہے, اور تقریباً 2001-2 سے اس وقت اس لائن سے وابستہ ہیں. تو فاروق صاحب آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ کیا چیلنجز دیکھتے ہیں, کس طرح سے یہ آر ڈی اکاؤنٹ جو این آر پیز کے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرے گا پاکستان میں, ان کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دے گا, خاص طور پہ گھر لے سکتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو فاروق صاحب اوور ٹو یو, اور آپ کے خیالات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احمد علی صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. تو سب سے پہلے میں تھوڑی دیر کے لیے بات کروں گا اوور آل اکنامک سچویشن پاکستان کے اوپر, جیسا کہ پہلے سید عرفان علی صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, لیکن میں اس کو ٹریڈ کے پرسپیکٹیو سے تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اوور آل پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کی جو فگرز ابھی ماشاء اللہ ابھی سامنے آئی ہوں 3.94% کے قریب ہیں, اور دیز آر ویری گڈ فگرز. اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں ود اور ادر ریجنل کنٹریز, جیسے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کریں, بنگلہ دیش کے ساتھ کریں, باقی ملکوں کے ساتھ کریں, تو الحمدللہ کووڈ پینڈیمک نے پاکستان کو اتنا بڑا اکنامک سائڈ پہ دھچکا نہیں دیا جتنا باقی ہمارے نیبرنگ کنٹریز کو, جن میں سے بعض کی تو لاسٹ ایئر کے 2020 میں لاسٹ 2 کوارٹرز کے اندر اور سیکنڈ کوارٹر کے اندر ان کی جی ڈی پی گروتھ کی فگرز بڑی ابرپٹلی مائنس کے اندر بھی گئیں. تو مینجمنٹ آف دا جو کووڈ تھی وہ پاکستان میں الحمدللہ اچھے طریقے کے ساتھ کی گئی کہ اوور آل نہ تو ہماری انڈسٹری کو اس سے کوئی شاک پہنچا, نہ ہماری ٹریڈنگ کمیونٹی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی. ریزن بینگ ابھی آپ کے سامنے فگرز جو ہیں جی ڈی پی گروتھ کی سامنے ہے, ہوپ فلی انشاءاللہ فار دا نیکسٹ ایئر وی آر ایمنگ فار 4% پلس گروتھ. تو یہ دیکھ اوور آل اگر ہم جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے تو بات کریں تو ایسی ہے. باقی اگر ہم ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری امپورٹس بڑی ہیں. پچھلے سال تقریباً $44 بلین کی ہماری امپورٹس تھیں, اس سال وہ ابھی تقریباً اس میں $6 بلین ایڈ ہوا ہے. لیکن اس میں جو پازیٹیو چیز ہے, جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں ایڈیشن ہوئی ہے میجورٹی ہماری جو ہے وہ کیپٹل گڈس والی سائڈ پر ہوئی ہے. یعنی کہ وہ کیپٹل گڈس کو میں یوں بتا سکتا ہوں کہ ہماری نئی فیکٹریاں کھل رہی ہیں, نئی مشینری پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے, اور اس سیکٹر کی امپورٹ ہے جس کی کل کو پروڈکٹیو ہمیں ریزلٹس جو اس کے جو فروٹس ہیں وہ ملیں گے. اب اگر ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی طرف آئیں تو آئی وڈ سے کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان ان دا لاسٹ 70 ایئرز پلس آئی وڈ سے کہ یہ شاید سب سے بڑا ریڈیکل اور سب سے بہترین آؤٹ آف باکس اور دا موسٹ فیسیلیٹیٹو جو اسٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے, ڈیفینیٹلی ود دا پارٹنرشپ آف آل دا بینکس اینڈ اسٹیٹ بینک لیڈنگ دس انیشیٹو. It is one of the, I would say, the marvelous decision which has been taken by the government. اس ڈیسیژن کی وجہ سے اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو ہم نے اپنی جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے اس کو بالکل ہم نے وی میڈ دیم پارٹنر ان آور اکنامک پروگریس, اور اتنی آسانیاں اس میں دی گئی ہیں. پریویسلی اگر ہم پہلے بات کریں تو یہ واقعی بڑا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہوتا تھا کہ اب یہاں سے پاکستان میں ڈالر اکاؤنٹ کھلوانا یا ریمیٹنسز بھیجنی, پھر اس کے بعد وہاں سے نکالنا, یا ایون جو ریٹ آف ریٹرنس تھے اگر ہم ان کے حوالے سے بھی بات کریں تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بے تحاشا فیسلٹیز دے رہا ہے, ناٹ اونلی ان دا موومنٹ آف دا لیکوڈیٹی بلکہ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ باقی جو بینیفٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں
in the shape of the house finance, car finance, investment in the stock exchange, investment in the mutual funds, investment in the property sector. These are immense. So I would say a lot of opportunities are available on the horizon for the expat community, for the Pakistani community. और ये चीज़ अब जैसे कि इरफान साहब ने बताया कि हमें फिगर से भी ये वो बातें नहीं है जो हम कह रहे हैं कि these are only the talks or the words of the mouth, बल्कि these are being reflected in the shape of the I would say the concrete figures. अगर 1.2 बिलियन डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका लॉन्च हुए भी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तो 1.2 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस हमारे पास आई हैं. No doubt, Mizan Bank is leading in this sector, in the Islamic Sharia compliance sector. तो मैं दोबारा फिर इसी बात के ऊपर ही एम्फेसिस दूंगा हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी के लिए भी कि इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करें और इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें जिसमें शरिया कंप्लाइंट हमारे जो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो भी हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं और आम तौर पर जो ज़्यादातर हमें यहाँ पे भी क्वेरीज आती हैं वो मोस्टली इसी से रिलेटेड होती हैं. जैसे हिज एक्सीलेंसी इन्वेस्टर साहब ने भी फरमाया कि लोग ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई सेंड द मनी बैक टू पाकिस्तान एंड आई ओपन एन अकाउंट, तो मेरे पास क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अगर 2 माह के बाद मुझे पैसों की इधर उस कंट्री में से मैं थाईलैंड में हूँ यहाँ से पैसे भिजवाता हूँ, 2 माह के बाद मुझे उनसे कुछ पैसों की जरूरत यहाँ पे बिजनेस में जरूर पेश आती है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जरूर पेश आती है तो कि मैं इजीली निकाल सकता हूँ. तो इन सारी चीज़ों को भी इस दफ़ा इस रोशन डिजिटल अकाउंट में दे हैव बीन कैटर्ड फॉर और बड़े अच्छे तरीके से देखा गया है और बड़ी आसानी है इसमें. तो मैं दोबारा फिर जैसे कि बाकी हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया कि दिस इज गोइंग टू बी एंड दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ आवर एक्सपर्ट कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी टू इन्वेस्ट इन दी स्कीम्स और रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं. और इसमें न सिर्फ ये कि रेट ऑफ रिटर्न की शक्ल में किसी भी जगह आप देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क में इतना अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दिया जा रहा है. EU में देख लें, USA में देख लें, इवन less than 2% rate of returns are being given. बहुत सारे मुल्कों में less than 1% rate of returns are being given. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए I would say I would summarize this in single line. This is going to be an opportunity and we should avail it. Thank you. बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने एक अच्छा इकोनॉमिक ओवरव्यू दिया और एक बहुत अहम बात आपने बताई कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट यानी ट्रेजेक्ट्री पे है. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, हमारे ट्रेड बैलेंस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आप देख लें, ग्रोथ रेट की पॉजिटिव न्यूज़ आई है. तो दीज आर पॉजिटिव थिंग्स और उसके साथ साथ इतना अच्छा अट्रैक्टिव रिटर्न शरिया कंप्लाइंट यानी फ्रेमवर्क के साथ आपको शायद दुनिया में कहीं ना मिले. तो ये बहुत अच्छी इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. अब इसी को आगे बात करते हैं कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट का थोड़ी सी जो फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इस अकाउंट को खोला जाए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ऑनलाइन क्या तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का. तो मेरी कुलीग शाजिया खुर्रम यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू एक क्विकली ओवरव्यू बताएंगी कि कैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में आ सकते हैं. तो शाजिया, ओवर टू यू फॉर योर प्रेजेंटेशन. जी थैंक यू अहमद साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी जैसे हमने अपने बाकी सब पैनलिस्ट से RDA के कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स सुने, उनके ख्यालात का इजहार सुना. अब आई टेक यू थ्रू अ प्रेजेंटेशन कि जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर आप मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो उसको खोलने का तरीका क्या है, उसमें आपको बेनिफिट्स क्या हैं और उसके थ्रू आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि मीज़ान बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फुली शरिया कंप्लाइंट हैं. तो जैसे आपका जो मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट भी खुलता है ये भी 100% शरिया कंप्लाइंट है और इससे जो आपको सर्विसेज हासिल हो सकती हैं वो भी सब शरिया कंप्लाइंट हैं और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मुहैया होंगी वो अपॉर्चुनिटीज़ भी सारी शरिया कंप्लाइंट है. जो ये अकाउंट है जो रोशन डिजिटल अकाउंट खुलता है ये बहुत आसानी से खोला जा सकता है. इसके कुछ
کھولنے کے جو فوائد ہیں وہ یہاں دیے ہوئے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. لیکن سب سے پہلا تو اس کا فائدہ یہ کہ یہ ٹوٹلی ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, یعنی کہ کوئی بھی جو ہمارے NRP کسٹمرز ہیں دے ڈونٹ نیڈ ٹو وزٹ اینی میزان بینک برانچ. وہ اپنے ڈیجیٹلی جہاں بھی ہیں دنیا بھر میں وہ اپنا تھرو فیو کلکس آف بٹنز آپ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. یہ اکاؤنٹ جو ہے دونوں طریقوں سے کھولا جا سکتا ہے, یعنی کہ انڈیویجولی بھی کھولا جا سکتا ہے اور جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھولا جا سکتا ہے. اور یہ جوائنٹ اکاؤنٹ آپ صرف نان ریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ ریزیڈنٹ کے ساتھ بھی کھول سکتے ہیں. تو اگر کچھ ایسے ہمارے ڈائسپورا کے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس پاکستان میں ہیں, ان کی اسپاؤس پاکستان میں ہے یا ان کے بچے پاکستان میں, تو ان کے ساتھ بھی وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھول سکتے ہیں. ابھی جو ہم کرنسیز آفر کر رہے ہیں وہ 4 ہیں, PKR ہے اور فورن کرنسیز میں $, یورو اور GBP میں یہ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے. ڈاکیومنٹیشن اس کی سمپل میں آگے بتاؤں گی. اگر ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو ودن 48 آورس یہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو اکاؤنٹ کو فنڈ کرنے کا طریقہ آف کورس تھرو ریمیٹنس ہے. اس میں لوکلی آپ کریڈٹ یا کوئی لوکل چیک نہیں ڈپازٹ کر سکتے. جو ہمارے NRPs ہیں اس میں اپنی ریمیٹنس باہر سے بھیجیں گے. ریمیٹنس بھیجنے کے بعد انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولت مہیا کی جاتی ہے جس کے تھرو وہ اپنی ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں, بینک ٹرانسفرز کر سکتے ہیں, کوئی بھی ان کو بل پیمنٹس کرنے ہیں, فی پے کرنی ہے, وہ تھرو دیر انٹرنیٹ بینکنگ وہ آرام سے کر سکتے ہیں. ساتھ میں ہم ڈیبٹ کارڈ بھی ایشو کرتے ہیں جو PKR کرنسی میں ہے, اور چیک بک بھی ہم دیتے ہیں, اور دونوں ہمارا ڈیبٹ کارڈ اور چیک بکس جو ہیں وہ فری ہیں, اور اس کی ڈیلیوری بھی فری ہے جو کہ ہم اپنے NRPs کو وہ جہاں بھی موجود ہیں ہم وہاں سے کوریئر کر دیتے ہیں. جیسے یہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, جیسے میں نے بھی بتایا کہ تمام بینکنگ ایکٹیویٹیز ناؤ تھرو دا انٹرنیٹ بینکنگ ہمارے NRP برادران اس پہ کر سکتے ہیں, اور ٹرانزیکشنز کے ساتھ ساتھ وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں, شریعہ کمپلائنٹ شیئرز اور سکوکس میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, میوچل فنڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ وہ جو کار فائنینسنگ ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور آگے جا کے ابھی انشاءاللہ وہ ہاؤسنگ کی پروڈکٹس بھی آ رہی ہیں, وہ ہاؤسنگ کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بل پیمنٹس ہے, فی پیمنٹس ہے, فنڈ ٹرانسفرز ہیں, یہ سب آن کلک آف بٹن تھرو دیر انٹرنیٹ بینکنگ ہو جائے گی. آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ریلیشن شپ مینیجر اسائن ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز میں یا بینکنگ جو بھی ضروریات ہیں اس میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, آپ کی ہمیشہ وہ مدد کر سکتا ہے. اس کا جو ایک بہت ہی اہم اس میں ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے اس اکاؤنٹ میں ہے وہ ہے ریپیٹریشن. اس سے پہلے جو NRPs کے اکاؤنٹ کھلتے تھے وہ ریپیٹریبل نہیں تھے, بٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کسی بھی کرنسی میں ہو وہ فلی ریپیٹریبل ہے, اور اگین تھرو کلک آف بٹن تھرو یور انٹرنیٹ بینکنگ آپ اپنا پیسہ جس وقت بھی چاہیں یہاں سے واپس اپنے کنٹری میں لے جا سکتے ہیں. اس کا کھولنے کا طریقہ بہت آسان ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از وزٹ میزان بینک ویب سائٹ www.mizanbank.com. آپ ٹائپ کریں گے, سامنے ہی بینر پہ آپ کو روشن ڈیجیٹل کا پیج نظر آئے گا, اس کو کلک کریں گے, آپ اپنا اکاؤنٹ ٹائپ سلیکٹ کریں گے کہ آپ نے PKR اکاؤنٹ کھولنا ہے یا FCY اکاؤنٹ کھولنا ہے. اس کے بعد ٹائپ آف اکاؤنٹ کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھولنا چاہیں گے, سیونگ اکاؤنٹ کھولنا چاہیں گے, اپنی کرنسی سلیکٹ کی, ایک سمپل اکاؤنٹ اوپننگ فارم آئے گا جس میں آپ کی کچھ پرسنل ڈیٹیلز دی جائیں گی, آپ فل کریں گے, آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کا اکاؤنٹ سبمٹ ہو جائے گا. یہ ہماری ویب سائٹ ہے, یہ اس کا لک اینڈ فیل ہے جو فرنٹ پہ بینر آئے گا جس سے آپ یہاں اوپن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ کلک کر کے کھول سکتے ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کرنسی سلیکٹ کریں گے, کرنسی سلیکٹ کرنے کے بعد اکاؤنٹ ٹائپ سلیکٹ کریں گے, یہ فارم کی لک اینڈ فیل ہے جو آپ چیزیں اس میں بھریں گے, اس کے بعد آپ ٹرمز کو ایکسیپٹ کریں گے اور سبمٹ کر دیں گے. جب آپ اکاؤنٹ اوپننگ فارم سبمٹ کر دیں گے ساتھ ہی آپ کو اپنی ڈاکومنٹیشن بھی دینی ہوگی. جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہت سمپل رکھی گئی ہے. آپ کو اپنا اسکینڈ CNIC دینا ہوگا, نائکاپ جیسے ہے نان ریزیڈنٹ ہے آپ کا نائکاپ ہوگا, فرسٹ 2 پیجز آف یور پاسپورٹ ہوں گی, لائیو فوٹوگراف ہے, کی فیکٹ شیٹ ہے, فیٹ کا CRS فارم اب ود ان دی ایپلیکیشن ہی آپ وہیں اس کو آن لائن فل کر لیں گے, اپنا سگنیچر کارڈ اپلوڈ کریں گے,
اور پروف آف انکم دینی ہوگی. اگر آپ سیلریڈ انڈیویجول ہیں یا آپ بزنس کرتے ہیں تو جو بھی آپ کا پروف آف انکم ہے وہ تھرو یا آپ کا کوئی امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہے یا آپ کا کوئی ٹیکس ریٹرن ہے یا جاب سرٹیفکیٹ ہے, اینی ون آف دیز ڈاکیومنٹس آپ سبمٹ اٹیچ کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں. آپ جب یہ سارے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کر دیں گے اینڈ اف ایوری تھنگ از کمپلیٹ, انشاءاللہ within 48 hours your account is activated and it is ready to be used. Account activation کے ساتھ ہی آپ کو ایک thank you ای میل ملتی ہے بینک کی طرف سے جس میں تمام وہ ڈیٹیلز دی گئی ہوتی ہیں کہ اب آپ اپنا انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے اور اپنے اکاؤنٹ کو کیسے آپ آپریٹ کریں گے. آپ کی سہولت کے لیے ایک ٹیوٹوریل بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی سہولت ملے گی. یہ جو اکاؤنٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, یہ زکوٰۃ ایگزیمپٹڈ ہے, یعنی کہ اب آپ کو کوئی زکوٰۃ ایفیڈیوٹ جو کہ CZ50 کہلاتا ہے فارم نہیں سبمٹ کرنا. آپ اپنی مرضی سے جسے چاہیں جہاں بھی چاہیں اپنی زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں. اس کا جو ایسوسیٹڈ ٹیکس رجیم ہے وہ بہت سمپل ہے. جو RDA ڈپازٹ ہے یعنی کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو آپ کا ڈپازٹ ہے اس پہ جو اگر آپ کو کوئی بھی پروفٹ ملے گا وہ اس پہ کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں کٹے گا, اور آپ کو صرف جو ایک ٹیکس آپ کا ڈیڈکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے INPC پہ. اگر آپ اسلامک نیا پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس پہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. جب آپ کا پروفٹ آپ کو ملتا ہے تو وہ آلریڈی ڈیڈکٹڈ ہوتا ہے, وہ نیٹ آف دا ڈیڈکشن آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی ٹیکس ریٹرن ان پاکستان فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ اس کو بہت سمپل رکھا گیا ہے. اور اس میں اسٹیٹ بینک نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت ایفرٹس کیے. پہلے کچھ مشکلات آ رہی تھیں ہمارے پاکستانیز کو, لیکن اب with the new tax regime this has all become very simple. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ریپیٹریشن از ویری سمپل. آپ اپنی آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو ریپیٹریشن کی ریکویسٹ دے سکتے ہیں اور آپ کے جو فنڈس ہیں وہ ریپیٹریٹ ہو جائیں گے. یہ اس کا طریقہ ہے ریپیٹریشن کا, انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو ہوتا ہے. آپ یہ سب آپ کے جب آپ اکاؤنٹ کھلتا ہے تو آپ کے ساتھ انٹرنیٹ بینکنگ آپ کو سہولت آپ اپنی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ریسنٹلی اب ہمارے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرس کے لیے, کسٹمرس کے لیے روشن اپنی کار بھی اویلیبل کی گئی ہے, اور یہ چاہے آپ کا اکاؤنٹ PKR میں ہو چاہے FCY میں ہو, دونوں کرنسیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے تھرو آپ جتنی بھی لوکل اسمبل وہیکلز ہیں وہ آپ اپنے لوائقین کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے اسپاؤسز بچوں کے لیے, یا کوئی بھی بلڈ ریلیشن جو آپ جس کو آپ نامنی بنائیں گے ان کے لیے آپ اپنی کار کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی بہت سمپل ڈاکیومنٹیشن ہے, پروسیسنگ چارجز بھی کوئی نہیں ہے, اور جیسے شروع میں عرفان صاحب بتا رہے تھے کہ ایٹ ویری اٹریکٹیو فائنینسنگ ریٹس آپ کو یہ سہولت بھی موصول ہے. یہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے, اگین دس از اویلیبل آن دا ویب سائٹ. آل یو نیڈ ٹو ڈو از وزٹ میزان بینک ویب سائٹ. آپ RDA اپلیکیشن پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے اور ایک بہت سمپل فارم فل کر کے آپ اس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایک اور فیسلٹی ہے روشن سماجی خدمت جو کہ ہمارے RDA کسٹمرز کو اویلیبل ہے. یہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ ہے, اور اس کے تھرو آپ اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشنز ویریس آرگنائزیشنز کو پے کر سکتے ہیں. تو اگر کسی وقت آپ کو کوئی ڈونیشن کرنی ہے, کوئی صدقہ دینا ہے, کوئی زکوٰۃ پے کرنی ہے, ناؤ یو کین ڈو اٹ اگین آن فیو کلک آف بٹنس. یہ ساری ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہیں جن کے اکاؤنٹس موجود ہیں اور آپ انسٹنٹلی فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. میزان روشن ڈیجیٹل کے لیے ایک اور سہولت ہے, جو ہمارے کسٹمرز بیلنس رکھتے ہیں 3 million and above in current or saving accounts or 5 million and above in term deposits, they qualify for our premium banking services. ان کو ہم اپنے priority customers بنا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ان کو ہمارا بیسٹ ان کلاس platinum debit card ملتا ہے, جس کے تھرو ان کو ویریس ایکسیسز آن انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاؤنجز, پاکستان کی جو انٹرنیشنل لاؤنجز ہیں ان کو فری ایکسیس ملتا ہے. اگین وی ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ ریلیشن شپ مینیجر ٹیمز فار آر پریمیم کسٹمرز. دے کین اویل ادر بینک فائنینسنگ پروڈکٹس بھی وہ لے سکتے ہیں ہم سے. ان کا ڈیڈیکیٹڈ کال سینٹر نمبر بھی ہے.
ابھی ہم بات کر رہے تھے ریمیٹنس کے حوالے سے کہ جب شروع میں یہ اکاؤنٹ آیا تھا تو کچھ ہمارے جو NRPs ہیں ان کی طرف سے ریکمنڈیشنز آئی تھیں کہ جب ریمیٹنس آتی ہے پاکستان میں تو اس میں کافی پیسے کٹ جاتے ہیں، تو اس کو بھی ایز کیا گیا ہے. ناؤ دیر از اے ڈیڈیکیٹڈ سوئفٹ کوڈ جو یہاں بھی مینشن ہے، آپ کی کسٹمرز کی تھینک یو ای میل میں بھی مینشن ہوتا ہے. اگر آپ اس سوئفٹ کو یوز کریں گے تو آپ کے میزان بینک کے تو کوئی چارجز نہیں ہیں. میزان بینک ہیز نو انورڈ ریمیٹنس چارج، لیکن یس جب آپ پیسے بھیجتے ہیں تو کرسپونڈنٹ بینکس انوالوڈ ہوتے ہیں اور ان کے چارجز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اب ریڈیوس ہو گئے. دے ول دا چارجز میں ویری بٹوین $5 to $10، اور اب آپ کے پیسے پہلے جو ہے اکثر لوگوں کے $20, $25, $30 کٹ جاتے تھے. Now that's been reduced to $5 and $10, and of course this facility is only available for روشن ڈیجیٹل کسٹمرز. ریپیٹریشن فری ہے، ٹوٹلی کوئی چارجز نہیں ہیں. جب بھی آپ اپلائی کریں گے، آپ پیسے بھیجنا چاہیں گے، میزان بینک will not deduct any charges. Again, correspondent banking charges will apply as per the jurisdictions involved. اس کے تھرو میزان روشن کے تھرو آپ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کا پیسہ آئے گا آپ اس سے پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور وہ پیسہ بھی ریپیٹریٹ بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر جب آپ پراپرٹی بیچیں گے، اگر آپ within 3 years بیچ رہے ہیں تو جو اس کا پروفٹ ہے دیٹ از ناٹ ریپیٹریبل فار منیمم 3 years. اس کے بعد ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بیسڈ آن ایویلویشن آف پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس کے بیسس پہ آپ اپنا پرنسپل کو ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے اویلیبل فار کسٹمرز از آف کورس انویسٹمنٹ ان دا نیا پاکستان اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس. اس میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی، احمد بھی پہ بات کر رہے تھے کہ جو میزان آفر کر رہا ہے وچ از دا اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس، یہ فلی شریعہ کمپلائنٹ ہے. اور اس کا شریعہ کمپلائنس اس طریقے سے ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشل وہیکل کمپنی فارم کی ہے. جتنے بھی کسٹمرز ہیں جب اس میں انویسٹ کرتے ہیں، پول آف ڈپازٹ بنایا جاتا ہے. اس کے تھرو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اجارہ کے رینٹل کے بیسس پہ وہ پیسے دیے گئے ہیں، جس کے اور جو رینٹل انکم ان ایسٹ سے آتی ہے تھرو دا رینٹل، وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ہمارے کسٹمرز کے درمیان. اینڈ جو اسکیم ہے اسلامک نیا پاکستان، اٹ از اپرووڈ بائی دا شریعہ ڈپارٹمنٹ بوتھ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ دی شریعہ ڈپارٹمنٹ آف میزان بینک ایز ویل. جو کی فیچرز ہیں اسلامک نیا پاکستان کے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 3, 6, 12, 36 اور 60 مہینوں پہ آپ کر سکتے ہیں. یہ فورن کرنسی میں بھی اویلیبل ہے، روپیز میں بھی اویلیبل ہے. اس کے اٹریکٹیو بہت ریٹس ہیں. میں نے آلریڈی بتایا تھا کہ اس میں 10% ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے، ریپیٹریبل ہے، اور آپ کسی وقت بھی اس کو ان کیش کر سکیں گے. اگر آپ ان کیش آفٹر پیریڈ آف 1 month جب آپ ان کیش کرتے ہیں تو کوئی پینلٹی نہیں ہے، بٹ یور پروفٹ ریٹ از ریکیلکولیٹڈ ایٹ دی ٹینر پاسٹ، کلوزسٹ ٹینر پاسٹ. یہ ڈفرینس ہے، اس پہ میں آلریڈی بات کر چکی ہوں کہ کنونشنل میں اور اسلامک نیا پاکستان میں کیا فرق ہے. وہ جو ہے جو کنونشنل ہوتا ہے وہ اٹ از بیسڈ آن انٹرسٹ، ویئر ایز دا اسلامک ورژن از بیسڈ آن دا رینٹل ارینجمنٹ، جس کے پیچھے ایک پوری کمپنی فارم کی گئی ہے. اس کو انویسٹ کرنے کا طریقہ بھی نہایت سمپل ہے. اگین ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، یہ یہاں لنک دیا گیا ہے. آپ جا کے ایزلی یہاں پہ اپنا جو ہے کس کرنسی میں کرنا ہے، کس ٹینر میں کرنا ہے، اس کے تھرو آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار بھی بہت سمپل اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے. جیسے یہاں دیا گیا ہے کہ آپ 3 months 6 months میں یا 12 months یا 3 years 5 years میں انویسٹ کریں. آپ جو مداربہ ایگریمنٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو اور تسلی ہوگی کہ ہاؤ از اٹ شریعہ کمپلائنس. آپ اس پہ ایگری کریں گے، اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے. یہ جو پروفٹ ریٹس ہیں یہ ایکچوئل پروفٹ ریٹس ہیں جو ڈکلیئر کیے گئے تھے فار دا منتھ آف اپریل. ابھی مئی ختم ہوا ہے تو اس کے پروفٹ ریٹس بھی آئیں گے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ایکسٹریملی اٹریکٹیو. روپی کے اندر تقریباً 9.5% سے لے کے تقریباً 11% تک کا ریٹرن ہے. اگر ہم ڈالر کی بات کریں تو فرام 5.5 to nearly 7% ڈالر پروفٹ ریٹ از اویلیبل. اور اسی طرح GBP اور یورو کے ریٹس بھی بہت اٹریکٹیو ہیں.
اس پہ ہم تھوڑی بات کر چکے ہیں. جسٹ ٹو ریکیپ کہ تھرو دا روشن ڈیجیٹل یو کین انویسٹ ان دا اسٹاک مارکیٹ ایز ویل. اس کا کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو ایک CDC اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, جب وہ بھی ہماری ویب سائٹ کے تھرو کھلے گا. جب آپ CDC اکاؤنٹ کھولیں گے تو آپ کو بروکر سلیکٹ کرنا ہوگا جس کے تھرو آپ ٹریڈنگ کریں گے. اس وقت ہمارے پاس جو پینل آف بروکرز ہیں, یہ جو سارے نام آ رہے ہیں, ہمارے پاس اس وقت بروکرز اویلیبل ہیں. آپ اپنی چوائس کے حساب سے اپنا بروکر سلیکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دین the broker will contact you اور آپ further guide کریں گے اب آپ اپنا buy and sell جو ہے of shares, trading of shares کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. Again, this is through the website. یہ سب چیزیں جو سارے links ہیں they are very prominent on our website and you can easily avail these services. اس کو کھولنے کے لیے بھی پہلے آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ جنریٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں, OTP آتا ہے اور آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کا CDC میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, اینڈ دین یو آر ریڈی ٹو ڈو یور انویسٹمنٹس. دس آئی آلریڈی ٹاکڈ. اس پہ ابھی شعیب صاحب نے ابھی پریزنٹیشن بھی دی ہے کہ اگین اگر آپ اسٹاک مارکیٹ جو کہ ظاہر ہے رسکی اور آپشن ہے, اگر آپ سیفر آپشن پہ جانا چاہتے ہیں, میوچل فنڈز آر آف کورس مور سیفر بیکاز یور فنڈز آر ڈائیورسفائڈ. اس پہ آلریڈی شعیب صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہاؤ یو کین ڈو دا انویسٹمنٹ. آپ اکاؤنٹ میزان بینک کی ویب سائٹ سے بھی کھول سکتے ہیں, آپ اکاؤنٹ تھرو المیزان کی ویب سائٹ سے بھی کھول سکتے ہیں. یہ پروسیس بھی پورا ڈیجیٹل ہے. For your 24 support, we have got live chat. ہمارے کال سینٹر ایجنٹس موجود ہیں. ہمارے پاس سجیشن, فیڈ بیک اور کمپلینٹس کے لنکس بھی دیے گئے ہیں. آپ کسی بھی طریقے سے ہم سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکیں گے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو فوراً جواب دیں. We get back to their queries and process their accounts. Thank you ji, Jazakallah for your patient listening, and we are there for any question and answers. بہت شکریہ شازیہ. تھینک یو فار comprehensive overview of this روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. کچھ سوال جو میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا کہ اگر ایک NRP نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میں ڈالر بیسڈ آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو میں اس کو روپی میں وڈرا کر سکتا ہوں اپنے پیسے کو, یا مجھے ایک الگ روپی اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا؟ دیکھیں, وڈرا کرنے کے دو طریقے ہیں. اگر آپ کو فنڈز کسی کو آگے ٹرانسفر کرنے ہیں, یعنی کہ ود ان پاکستان آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, تو وہ تو آپ تھرو آن لائن آپ کنورٹ کریں گے فرام ڈالر ٹو روپی, اور آپ جو ہیں جس کو بھی جس بینک میں بھی چاہیں گے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو وڈرا کیش میں چاہیے تو آپ کو ڈالر کی بھی چیک بک آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو آپ کسی بھی میزان بینک کی برانچ میں جا کے اپنا کیش وڈرا بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شازیہ. ایک سوال جو ہمارے تقریباً ہر ویبینار میں آتا ہے اور وہ اسٹیٹ بینک کی طرف میں ڈائریکٹ کروں گا, عرفان علی صاحب کی طرف. کچھ لوگ اس میں یہ ایشورنس دوبارہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب جو نیا ٹیکس رجیم, یہ جو نیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ رجیم ہے, اس میں ایسی اسٹرانگ پروٹیکشنز ہیں کہ اب پیسہ کوئی خطرے اس میں نہیں, اوریجنل انویسٹمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ فریزنگ وغیرہ کا جو ایک پرانا دور میں ہوا تھا. اور دوسرا, ٹیکس کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں دو پارٹ ہیں. ایک, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ تو ٹیکس ایگزمپٹ کر دیا گیا, لیکن اسلامک نیا پاکستان پہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, تو کیا ان کو اپنے ملک میں یہ رپورٹ کرنا ہوگا یہ انکم اور اس کا ٹیکس؟ سر یہ دو سوال آپ کی طرف میں لے جاتا ہوں. بہت شکریہ احمد علی صدیقی صاحب. ایک تو پاکستانی اس کو خود ہمارے بھائی پاکستان پہ اتنا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ $24 بلین بھیج چکے ہیں, 1.2 بلین ڈالر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں. تو یہ تو آپ کے اعتماد کا مظہر ہے کہ یہ ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں اور ہم ایک آج یہ ویبینار کر رہے ہیں. تو you have that confidence. But I'd like to assure you, each one of you, is that جو پیسہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ یا اسلامک نیا پاکستان میں جاتا ہے, that is sovereign debt. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے حکومت پاکستان نے آپ کو دینے, سمپل پیریڈ, دیٹس اٹ. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. حکومت پاکستان پابند ہے, اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں حکومت پاکستان نے 20 ارب $20 بلین دنیا کے لونز واپس کیے. اسی بلا وجہ ہی پاکستان کی کریڈیبلٹی ٹھیک نہیں ہے. There is a reason behind that.
اور ہم 40-45 بلین ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں, 25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, 100 بلین ڈالر کی بیلنس شیٹ تو صرف ٹریڈ میں ہی ہو جاتی ہے, اور پوری دنیا آپ کے لیٹر آف کریڈٹ سے ایکسیپٹ کرتی ہے. آپ ٹریڈ کرتے ہیں, آپ خود لوگ جو آپ میں سے بزنس مین, آپ کو پتا ہے کہ آپ چیزیں منگاتے ہیں, بھیجتے ہیں, وہ آپ کی نیشنل کریڈیبلٹی کو بات اسٹیبلش کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں قانون کی طرح. تو یس, دیر از اے لا which is called the Protection of Foreign Currency Ordinance, فورن کرنسی اکاؤنٹ آرڈیننس 2001, جو کہ فورن کرنسی اکاؤنٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو قانون بھی موجود ہے. تیسری بات جو بڑی ہی اہم ہے کہ جب 1998 میں پیسے فریز کیے گئے تو اکنامک کنڈیشنز وہ نہیں ہیں جو اب ہیں. irrespective ان پیسوں کو بھی کبھی حکومت پاکستان آج کسی کا کوئی پیسہ اون نہیں کرتی. جن کے پیسے بھی فریز ہوئے تھے وہ ان کو واپس دے دیے گئے تھے ڈالر بانڈز کی صورت میں. جس نے روپے میں انکیش کرایا تو کوئی ڈیفالٹ حکومت پاکستان نے نہیں کیا, صرف اس کا موڈس آپرینڈی چینج کیا. اب آ جاتے ہیں ٹیکس کی بات پر. دیکھیں ہم سب کو یہ بات, جیسے میں نے آپ کو پہلے فیٹف کا بڑا کلیئرلی بتایا کہ دیکھیں فیٹف نے ہمیں پوری دنیا کے ساتھ الائن کیا, اور اب ہم ایک کمپلائنٹ نیشن ہے, ایز فار ایز فائنینشیل ٹرانزیکشنز آر کنسرنڈ. ہمارا ایف بی آر کامن رپورٹنگ سٹینڈرڈز کے قانون کے تحت دنیا بھر کی ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ لنکڈ ہے, اور انفارمیشن شیئرنگ کی اجازت, ہم سگنیٹری ہیں ایز حکومت پاکستان. وی آر سگنیٹری ٹو کامن رپورٹنگ سٹینڈرڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس ریلیٹڈ انفارمیشن ٹیکس اتھارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. تو آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں انکلوڈنگ تھائی لینڈ, جب آپ اپنے ملک میں جہاں پر رہتے ہیں ریٹرن فائل کریں تو انہیں آپ کو بتانا ہے کہ جی میں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان میں کھولا ہے اور مجھے یہ پروفٹ آیا ہے اور یہ مجھے اس کی انکم ہے. نان ریزیڈنٹس کو پاکستان میں کوئی ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. however جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل. ان کمپیریزن جیسے ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کی جو سیلریڈ امپلائیز ہیں ان کا رول ڈفرینٹ ہے اور بزنس مین کا ڈفرینٹ. تو اگر آپ بزنس مین ہیں تو کائنڈلی آپ کو زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے بات کرنی ضروری ہے. تھینک یو. بہت شکریہ عرفان علی صاحب. اس وقت تقریباً 100 سے زائد سوالات ہمارے پاس ریسیو ہوئے اور ہماری ٹیم نے ان کو آنسر کیا ہے. اب آخری دو سوالات کے بعد میں سیشن کے اختتام کی طرف جاؤں گا. ایک سوال میں عاصم افتخار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ این آر پیز یہ بھی چاہتے ہیں, خاص طور جو تھائی لینڈ میں ہیں, کہ کیا ہم ایمبیسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں اگر ہم کہیں پھنس جائیں یا کوئی ہمیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی تعاون چاہیے خاص طور پہ, تو کیا ایمبیسی میں کوئی اس طرح کا ڈیسک ہے یا کوئی ایسا کوئی کیوسک ہے جس میں یہ معلومات ان کو وہاں مل سکے یا ان کی ویب سائٹ کے تھرو یہ معلومات مل سکے؟ تو اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. بالکل ایمبیسی جو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو جب سے لانچ ہوا ہے اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اور وی آر آلسو سپورٹنگ اٹ in the sense that many private individuals they contacted us کہ ان کو فلاں بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولنے میں دشواری پیش آ رہی ہے یا ان کو کچھ مزید ڈاکومنٹس چاہیے, وہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. مختلف بینکس کو بھی اپروچ کیا جن کے ساتھ ان کا کوئی ڈیلے آ رہا تھا بیکاز آف سرٹن ٹیکنیکل ایشوز. تو یہ دس وی کیپ آن ڈوئنگ آن اے ریگولر بیسس. I would just say that if anyone, any Pakistani in Thailand is facing any issues with regard to opening of RDA, they can contact us anytime. It's the best way is to send an email. Everything comes in writing. Phone calls میں کبھی کوئی available نہیں ہوتا, کوئی اس قسم کا ایشو ہو سکتا ہے, but an email to the embassy. It goes to the ambassador and all the concerned officers. Every email is always responded to. So ہمیں ایک ای میل بھیجیں, اس میں اپنا ایشو پوائنٹ آؤٹ کر دیں, then we take it up. بہت شکریہ عاصم صاحب. اور جیسے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو رول ہے جو ہماری ایمبیسیز پلے کر رہی ہیں کہ آپ کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ ایک ای میل سینڈ کریں
اور پاکستان ایمبیسی تھائی لینڈ جو ہے وہ آپ کی سروس کے لیے حاضر ہے، پاکستانیوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور یہ ایک بہت پازیٹیو رول ہے جو ہمارے عاصم صاحب اور ان کی ٹیم پلے کر رہے ہیں. شعیب صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. جی سوری. Just for your information, I think we just this morning we received another communication from Islamabad. اس میں بیسکلی اسٹیٹ بینک نے ہی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہر مشن میں ایک فوکل پرسن نامینیٹ کر دیا جائے. سو وی ہیو ڈن دیٹ. آج ہی ہمیں وہ ملا تھا. اور ہمارے جو کمرشل آفیسر ہیں فاروق شریف, ہی از ود اس آلسو, یو ہرڈ ہم بیفور. So he is going to be our focal point. So apart from the focal person, as I said, if any request comes to the embassy, whether through a phone call or a letter, or best way is an email, we will respond to that very promptly. بہت شکریہ. آپ نے خاص طور پہ جیسے دیکھیں کتنا تیز ہماری ایمبیسیز اب ایکشن لے رہی ہیں کہ فوراً فوکل پرسن اپوائنٹ ہو گیا, فوراً اس کو کہ دس از اے ہائی پرائرٹی ایریا فار پاکستان, اور اس میں تمام لوگ مل کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. شعیب صاحب 2 سوال ہیں کوئک آپ کے طرف. ایک تو کوئی انویسٹمنٹ کا کوئی اپر سیلنگ ہے کہ میوچل فنڈ میں اتنا انویسٹ کر سکتا ہے کوئی انویسٹر, اور دوسرا جو پاکستان سے باہر NRP انویسٹ کرے گا آپ کے ساتھ المیزان میوچل فنڈ میں, تو اس کو کوئی ویب انٹرفیس یا کوئی اسمارٹ وے آف اپمنٹ ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر سکتا ہے میوچل فنڈ کے اندر؟ جی دونوں بہت اچھے سوال ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو منیمم اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیفائن ہے, 5,000 روپے ہے منیمم, اور میکسیمم کی کوئی کیپ نہیں ہے. تو یہ مطلب جو بھی آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے اب ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر دی تو ظاہر ہے جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ میزان بینک کے ساتھ ساتھ آپ ایک انویسٹمنٹ اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں RDA کا, جو المیزان انویسٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بھیجتے ہیں اپنے موبائل ایپ کی متعلق کہ آپ اس میں یوزر نیم اور ID اپنا کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس موبائل ایپ کے تھرو اینڈرائڈ پہ بھی موجود ہے اور ایپل پہ بھی اویلیبل ہے. آپ اس کے تھرو اپنی انویسٹمنٹ کو ڈیلی بیس پہ مانیٹر کر سکتے ہیں. اپنی انویسٹمنٹ میں اگر آپ پیسہ ریڈیم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی موجود ہے کہ آپ جب آپ چاہتے ہیں تو پیسہ آپ کو واپس اس طرح ملے گا کہ آپ ریڈیم کریں گے تو یہ پیسہ آپ کے واپس اسی بینک اکاؤنٹ میں چلا جائے گا, میزان بینک کے RD اکاؤنٹ میں جہاں سے یہ پیسہ آیا تھا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا رسک پروفائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا ہائی رسک سے لو رسک میں جانا چاہ رہے ہیں فنڈ میں, یا لو رسک سے ہائی رسک میں جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں, اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہیں. تو یہ بہت اچھا ڈیجیٹل انٹرفیس اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس انٹرفیس پہ ہم بہت ساری مارکیٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن فیڈز ہیں, اسٹاک ایکسچینج کا ڈیٹا ہے وہ بھی اویلیبل کرتے ہیں, وہ سارا فری آف کاسٹ ہے. بہت زبردست شعیب صاحب نے رسپانس دیا کہ آپ کو ون ٹچ یعنی ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں اپنے موبائل پہ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ نہ صرف اپنے میوچل فنڈز کی انویسٹمنٹ کا کنٹرول ہے بلکہ آپ کو مارکیٹ ڈیٹا اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے رپورٹس بھی موجود ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے ویبنار کا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے, اور میں سید عرفان علی صاحب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ اس کو کنکلوڈ کریں I would also اور like to اپنا say میسیج. in conclusion. جی سر. جی سر. جی میں صرف دو باتیں, عاصم صاحب آپ کہیے پلیز. I would like to say 2 things basically. One, I think it would not be correct on my part not to give you a kind of a realistic picture of where we stand from Thailand perspective in terms of I would say opening of accounts and remittances in RDA. اس میں سمجھنے کی ضرورت میرا خیال میں یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی تو ہیں 4-5 ہزار پاکستانی ہیں جو جیسے میں نے بتایا مختلف پوزیشنز میں ہیں, بزنس کرتے ہیں. بیکاز آف the way the economy has suffered, including in Thailand, many of our Pakistani compatriots, they are facing a lot of problems in their businesses. Many have lost their jobs, اور خاص طور پہ جو اسمال بزنس اور ٹریڈنگ میں انوالوڈ ہیں ان کا تو پچھلے 1 سال سے آپ ایسے سمجھیں کہ ان کا مین چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح سسٹین کر لیں اپنے آپ کو. تو ایک یہ ریزن بھی ہے کہ شاید تھائی لینڈ سے اتنے زیادہ اکاؤنٹس نہ کھلے ہوں یا اتنی زیادہ اماؤنٹس پاکستان میں ریمٹ نہ ہوئی ہوں.
But what I see is that as the economy, bounces back also in Thailand, اور تھوڑا سا ایک سیٹلمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سچویشن بہتر ہوتی ہے, and given the kind of incentives that are there through this Roshan digital account initiative, I see that the account opening in terms of numbers and the remittances will increase in future. So this is what I wanted to say. Secondly, I just want to convey our very deep thanks to both Irfan Sahab from the Mizan Bank and State Bank. Sir, you're doing a wonderful job, and we were very happy to also to know that Mizan Bank has a good lead over all the other banks. Everyone is contributing, but to hear those figures, that's splendid. So congratulations. From our side, we are always available to assist in whatever way we can. Thank you very much. Thank you so much. بہت شکریہ عاصم صاحب, بہت انکریجنگ ریمارکس ہیں آپ کے, اور میں ایک دفعہ درخواست کروں گا پھر عرفان علی صاحب سے ٹو کنکلوڈ دا ویبینار. جی تھینک یو, بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب, امبیسڈر صدیقی صاحب, عرفان صاحب اینڈ آل دا پارٹیسپینٹس 100+, which is good news. اچھا, جیسے کہ امبیسڈر صاحب نے کہا, یہ بالکل سرپرائزنگ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اکانومیز انکلوڈنگ تھائی لینڈ کووڈ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئی. ہم لوگ خود ہوئے, اور ہم لوگوں کو خود بھی بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. بٹ گریجولی جیسے جیسے ویکسینیشن کا عمل بڑھتا گیا, ہم ریکور کرتے گئے. بٹ ہوا یہ کہ پچھلے کوئی 1.5 سالوں میں, 1.25 سال میں جو ڈیجیٹل انوائرمنٹ تھی وہ پاکستان میں ٹرانسفارم ہوئی. تو جو کام ہم پچھلے 10 سال میں نہیں کر سکے وہ ہم نے 1 سال میں اچیو کیا, اور پورے انٹائر فائنینشیل سیکٹر نے ڈیجیٹائزیشن میں بائی لیپس اینڈ باؤنڈز اس میں ترقی کی. آلدو کہ ہماری آئی ٹی فرمز, ہمارے آئی ٹی کا اسٹاف بہت ٹریمینڈسلی, انکلوڈنگ انٹرنل ریگولیٹری باڈی کا بھی بہت زیادہ اسٹریس میں آیا. بٹ کیونکہ لوگ موو نہیں کر سکتے تھے, تو اس لیے ڈیجیٹائزیشن نے میجر رول پلے کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اور ریمیٹنسز میں, اور ایپس ایکٹیو ہو گئی. ہر بینک کی اپنی ایپ ہے, میزان کی بھی ہے, اور ایٹ دا کلک آف اے بٹن. سو وی سڈنلی پاکستان نے ڈیجیٹل گروتھ کی, اور کووڈ کا جو نقصانات ہوئے انفارچونیٹلی وہ اپنی جگہ پہ تھے, بٹ ڈیجیٹائزیشن نے پاکستان کو بہت میسو فائدہ پہنچایا. ایک ڈاکومنٹیشن ہو گئی, ٹیکس ریٹس امپروو کر گئے, جو ہم لوگ فیڈ اپ میں جو کام کرنا چاہ رہے تھے کمپلائنس ہو گئی. سو a lot of positivity happened as far as Pakistan is concerned. So message primarily ہے کہ جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا, بالکل ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے ممالک میں یہ ایشو آیا. تو ٹیک یور ٹائم, انشاءاللہ چیزیں امپروو ہوں گی اور انکم لیولز ریسٹور ہوں گے. دنیا بھر میں ہو رہے ہیں, پاکستان میں ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکانومی 3.9% پہ گرو کر رہی ہے, تو چیزیں ری باؤنڈ کریں گی, اور انشاءاللہ تھائی لینڈ بھی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. بٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ پہ کوئی زیادہ پیسے بھیجنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صرف ایک لنک ضرور اسٹیبلش کریں. میزان میں اکاؤنٹ کھولیں یا کسی بھی بینک میں آپ چاہیں, اکاؤنٹ ضرور کھولیں. آپ کو لائف سٹائل دے گا, آپ کو پاکستان کے ساتھ کنیکشن کا ایک بہت ہی سیریس احساس دے گا. اگر آپ کو خوشی ہوگی کہ کبھی آپ اپنے والد صاحب کے بجلی کا بل پے کریں گے, ان کے گھر کا, پانی کا, گیس کا, تھائی لینڈ میں بیٹھ کے, تو آپ کو ایک دلی ایک بہتری کا ایک احساس ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ پراپرٹی لینا چاہیں گے تو وہ لے پائیں گے, آپ سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے, آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے گاڑی لینی ہے تو لے لیں. اس وقت جو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے, جو کار انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ, وہ ان کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. 6 مہینے سے پہلے وہ گاڑی ڈیلیور نہیں کر رہے. بٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کسٹمرز کے لیے, ایون ٹویوٹا جو کہ لیڈنگ مارکیٹ کا لیڈنگ برانڈ ہے, اس نے بھی 30 days کی کمٹمنٹ کی ہمارے ساتھ کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے ہم اس کو 30 دن سے تو
तो टोयोटा, हुंडई, सुजुकी, और होंडा, यू नेम इट, ये हर मैन्युफैक्चरर लिटरली हमारी स्वाबदीद पर, हमारी रिक्वेस्ट पर ये लोग ऑनलाइन हैं और कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, इसको उस तरह ले कि आप सिनेमा का टिकट खरीद लें, आप वारदा में खरीदारी करें, आप खादी में चले जाएं, आप सना सफीनाज पे जाएं, आप सिटीजन फाउंडेशन को डोनेट करें, आप अपनी पसंदीदा चैरिटी में चले जाएं, किसी अपने पसंदीदा हॉस्पिटल में चले जाएं। तो वी आर क्रिएटिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड रिमेंबर, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इज सॉवरेन डेट, हुकूमत पाकिस्तान उसको देने की पाबंद है। Thank you so much. I think it has been great to see you, Asim Saab. It's what an honor. और मेरा जो फॉरेन सर्विस के जो दोस्त हैं उनके साथ राब्ते में हमेशा ये एहसास रहता है कि जो पाकिस्तान के सबसे काबिल लोग हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं, और ये हमने फैटर में भी साबित किया है। और आप लोग जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं दूर रहकर भी, पास तो आप लोग होते हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब आपके इन खूबसूरत अल्फाज और अख्तामी कलमात का। मैं एक दफ़ा मीज़ान बैंक की तमाम टीम की तरफ से, आसिम इफ्तिखार साहब आपका, आपकी टीम का, एम्बेसी थाईलैंड, पाकिस्तान एम्बेसी थाईलैंड का, इरफान अली साहब आपका, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामिक फ़ाइनेंस के लिए आपकी बड़ी सपोर्ट रहती है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने मीज़ान के तमाम कोलीग का शुक्रगुज़ार हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं उन तमाम अपने शुरका का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें दुनिया भर से ज्वाइन किया, मीज़ान बैंक के फेसबुक से ज्वाइन किया, जूम एप्लीकेशन से ज्वाइन किया, और आपने अपने बेशुमार सवालात पूछे हमसे। और मैं उस बात को दोबारा आखिर में दोहराऊंगा कि आप सिर्फ $200-300 से अपना एक अकाउंट तो ज़रूर खोलें, ताकि एक ताल्लुक़ रहे, आपको एक्सपीरियंस रहे, और इंशाल्लाह जैसे ही आपकी इकॉनमी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आपका एक ऑलरेडी अकाउंट होगा, ऑलरेडी आपको एक तजुर्बा हो चुका होगा, आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ मीज़ान बैंक के पास, इस रोशन डे में इंजॉय करें, और पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में अपना एक भरपूर किरदार अदा करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे, इस हमारे इनिशिएटिव्स को, इन एफर्ट्स को कबूल करे और कामयाबी अता फरमाए, और दुनिया से कोरोना का, पाकिस्तान से इस कोरोना की वबा का ख़ात्मा करे, और हम एक नए दौर में पाकिस्तान को लेके जाएं, और इसको जिसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। तो इन्हीं अल्फाज के साथ सबका एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ मैं, आप लोगों के टाइम का, आपकी एफर्ट्स का, और आप दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी पे मैं अपने वेबिनार का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you so much. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you so much. Hafiz.